وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة بني إسرائيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم جناب زین العابدین صاحب صدر انجمن خطاب القرآن سندھ، محترم سراج الحق سید صاحب سابق صدر انجمن، شیخ عبد المجید صاحب معتمد انجمن، اور محترم اور مکرم شیخ جمیل الرحمان صاحب روح روان انجمن، اور معزز حاضرین اور محترم خواتین، مجھے آج جس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اور آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ یہ موضوع طوالت طلب ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایک ہفتہ نہیں 2 ہفتے سے میں شدید علیل ہوں۔ میرے بائیں شانے میں اور بائیں بازو میں بہت شدید درد ہے، اور اس وقت بھی بڑی مؤثر قسم کی ادویات کھا کر میں اس قابل ہوا ہوں کہ یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بہرحال یہ بھی ایک ڈائلیما ہے، اور مجھے اپنی آج کی گفتگو کو در حقیقت ایک ڈائلیما کے حوالے ہی سے شروع کرنا ہے۔ اس وقت صرف اس ڈائلیما کا حوالہ اس لیے ہے کہ آپ سے استدعا کروں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میں اپنے اطمینان کی حد تک آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اس کے لیے آپ سے مزید مدد یہ درکار ہوگی کہ توجہ کو مرتکز رکھیں۔ آج میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ انداز خطیبانہ نہ ہو، اور دھیمے انداز میں بات آپ کے سامنے رکھوں، اس میں تکرار بھی نہیں آئے گی، لہذا آپ کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں۔ اس وقت ہم قومی اور ملی اور ملکی سطح پر جس صورتحال سے دوچار ہیں، اور مسلسل 2-4 چلے آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی طویل مرثیہ خوانی کرنے کی بجائے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصہ قبل غالباً ہمارا 41واں یوم استقلال تھا، 14 اگست کو، تو ایک اداریہ اس روز لکھا ٹائمز آف لنڈن کے مدیر نے، اور اس نے ایک کنٹراسٹ شو کیا، ایک تضاد سامنے رکھا کہ میرا جو پیش رو تھا 40 سال قبل، جب بر عظیم پاک و ہند تقسیم ہو رہا تھا اور 2 آزاد ملک عالم وجود میں آ رہے تھے، تو اس وقت جو ٹائمز آف لنڈن کا ایڈیٹر تھا اس نے اداریہ لکھا تھا، اور اس نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ آج جو 2 نئے ملک دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں، ان میں سے جہاں تک بھارت کا تعلق ہے اس کا مستقبل بہت تاریک ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سی قومیتیں ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، بہت انتشار ہے، کوئی یونیفائنگ فورس موجود نہیں ہے، انہیں متحد رکھنے والا کوئی مشترک عنصر ہے نہیں، لہذا اس کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ لیکن پاکستان کے نام سے جو ملک قائم ہو رہا ہے اس کا مستقبل بہت درشاں ہے، اس لیے کہ
اس کے باشندوں کی عظیم اکثریت کو متحد کرنے والی قوت مذہب کی طاقت ہے۔ اور واقعہ یہ کہ اس وقت آپ 1945 سے 1947 تک کا جو ہندوستان کا جو سیاسی ماحول تھا اس کا اگر تصور کریں تو جس طرح ایک بنیان مرصوص بن کر قوم کھڑی ہو گئی تھی، ظاہر بات ہے کہ اس وقت کا مدیر جو ہے وہ اسی تاثر کے ساتھ لکھ رہا تھا کہ اس قوم کے پاس چونکہ ایک یونیفائنگ فورس ہے، ایک نظریاتی قوت ہے کہ جو انہیں باہم متحد رکھ سکتی ہے، لہذا پاکستان کا مستقبل یہ بھی تھا کہ چونکہ اس کا تعلق جو ہے خصوصاً مغربی پاکستان کا وہ پورے ایک عالم اسلام کے ساتھ اس کا ربط قائم ہے، لہذا پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، درخشاں ہے، جبکہ بھارت کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ اب موجودہ مدیر لکھتا ہے کہ میں جب اب جائزہ لیتا ہوں تو مجھے صورتحال بالکل برعکس نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کبھی کا دو لخت ہو چکا اور بڑی زبردست خونریزی کے بعد، اور جو بچا کھچا پاکستان ہے اس کے اندر بھی جو کیفیت اس وقت ہے، آثار جو ہیں اچھے نظر نہیں آ رہے، اگرچہ یہ الفاظ اس کے نہیں تھے، پروفیسر زائرین کے تھے کہ پاکستان is still in search of an identity۔ اسی کے لگ بھگ الفاظ اس نے بھی استعمال کیے تھے کہ پاکستان تو تاحال اپنے تشخص کی تلاش میں ہے، یہی معلوم نہیں ہے کہ میں ہوں تو کیوں۔ اور وہاں جس قسم کے اب اختلافات رونما ہو گئے ہیں تو یہ بچا کھچا پاکستان جو ہے اس کا مستقبل بھی بہت تاریک ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر شخص کی زبان سے اپنا حال سن کر، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، تو جو اس وقت کا ہمارا مسئلہ ہے وہ میرے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ آ گیا، آپ کے سامنے بھی آ گیا۔ اس میں تفصیلات کا جتنا چاہے رنگ بھر لیں، جتنی چاہے مرثیہ خوانی کر لیں، جو کچھ اختلافات ہیں اور جو انتشار ہے اور جس قسم کے اندیشے ہیں اور جس قسم کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر مستقبل کے بارے میں خدشات ہیں، میں ان کے تذکرے میں اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اس کا سبب کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے جتنا اس پر غور کیا ہے، میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا تھا، ڈائلیما۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں، میرا یہ تجزیہ ہے، اور آج میں اپنے ایک کافی طویل عرصے کے غور و فکر کا نچوڑ ہے جو آپ حضرات کے سامنے مختلف اعتبارات سے اور مختلف پہلوؤں سے لانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک ہمارا جو قومی وجود ہے، نیشنل ایگزسٹنس پاکستان کا، وہ ایک ڈائلیما ہے، ایک عقدہ لا ینحل ہے، اور ہارنز آف ڈائلیما یہ ہیں، اس کے دو حصے یہ ہیں کہ ہم نے ایک ملک بنایا تھا جس کی کوئی بنیاد سوائے مذہب کے سمجھ میں نہیں آتی۔ جتنا تجزیہ کر لیجئے، جتنا کھود لیجئے، کرید لیجئے، معلوم ہوگا کہ اس کے لیے سوائے مذہب کے، اس کے استحکام کے لیے، اس کے وجود میں آنے کے لیے وجہ جواز کوئی نہیں تھی اور اس کے استحکام کے لیے کوئی اساس نہیں۔ جبکہ جب واقعات کی دنیا میں ہم آتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ مذہب اس وقت بھی جبکہ ہم نے یہ ملک قائم کیا تھا، اس مذہب کے ساتھ ہمارا حقیقی اور عملی تعلق کوئی زیادہ مضبوط نہیں تھا، اور اس کے بعد مسلسل جو وقت بھی گزرا ہے اس تعلق کے اندر کوئی بہتری کی صورت پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اور کہتری کی طرف ہمارا جو ترقی کی طرف جو قدم چلتا رہا اس میں اور کمی آتی چلی گئی اور بودھ پیدا ہوتا چلا گیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت ایک ڈائلیما ہے، ایک عقدہ لا ینحل ہے، اس کے یہ دو ہارنز ہیں۔ میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا پاکستان کیوں قائم ہوا، اور جینیسس آف پاکستان پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، بہت مفصل اس پر جو ہے لوگوں نے تھیسس اپنے ڈیولپ کیے ہیں، لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں اپنی سوچ کی جو بہت ہی یوں سمجھیے کہ اس کا لب لباب ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگرچہ ہمارے سامنے پرابلم آتا ہے، کبھی حسین شہید سہروردی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کے قیام کا سبب صرف معاشی تھا، مذہبی یا کوئی اور سبب جو ہے وہ در حقیقت اس کے قائم ہونے کی اصل بنیاد نہیں ہے۔ لیکن حسین شہید سہروردی صاحب کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک متنازع شخصیت تھے۔ یہی بات بعد میں نور الامین صاحب نے بھی کہی، اور وہ سب کو معلوم ہے کہ اول سے آخر تک مسلم لیگی رہے، ان کے ہاں ان کا کوئی ایسا کنٹروورشیل معاملہ نہیں رہا شخصیت کے اعتبار سے۔
ان کا بھی ایک بڑا طویل انٹرویو آیا تھا، اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا. انہوں نے بھی اپنا تجزیہ فائنل یہی دیا کہ اصل جو وجوہات ہیں وہ معاشی تھے. یہ تو ذرا کچھ قدیم زمانے کی بات ہو گئی ہے. چند سال پہلے کی بات ہے، دولتانہ صاحب نے کہا کہ یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا، اور ان سے بھی آگے بڑھ کر جو بات کہی شوکت حیات خان صاحب نے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو کچھ لڑکوں نے کوئی نعرہ ایجاد کر لیا تھا، یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی، واقعہ یہ ہے کہ یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا اس کا؟ ایک طرف یہ ہے کہ نعرہ ہے جو بڑے زور شور سے لگا تھا اس وقت، خواہ وہ چھوکروں نے ایجاد کیا ہو، لیکن یہ کہ پھر لگا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ. راس کماری سے اور خیبر تک اس نے ہندوستان کی سرزمین کو گجا دیا تھا. دوسری طرف یہ کہ ہماری جتنی بھی سیاسی یہ 40 سالہ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ تو وہ تھا جس میں کہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے نعرہ لگتا تھا مذہب کا. پھر 11 برس ہم پر وہ بھی آئے ہیں کہ ایوان حکومت سے نعرہ لگا مذہب کا. اور واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ، حساس لوگ تو الرجک ہو گئے ہیں اس سے کہ یہ پاکستان اور اسلام اور اسلام اور پاکستان، بلکہ بعض حضرات شاید نوزیٹنگ ایک کیفیت محسوس کرتے ہیں اس بحث سے. لیکن میں آپ کو پھر دعوت دوں گا کہ سنجیدگی کے ساتھ ہم غور کریں. اس وقت یہ کوئی پبلک جلسہ نہیں ہے، ایک نشست ہے، محدود نشست ہے. اس میں ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ واقعہ کیا ہے، پاکستان کیوں وجود میں آیا. میرے نزدیک اس مسئلے کے 3 لیولز ہیں، اور تینوں لیولز کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی نہ کیا جائے تو پھر بہت سا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے. اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے پانی ہماری زمین پر، اس کے بھی 3 لیولز ہیں. گراؤنڈ واٹر ہے سرفس لیول پر، دریا ہے، نہریں ہیں، ندیاں ہیں. ذرا نیچے جائیے سب سوائل واٹر ہے، 30 40 50 60 70 فٹ پر، ہینڈ پمپ سے، کنویں سے ہم اس کو نکالتے ہیں. اور پھر نیچے جائیے 300 400 فٹ 500 فٹ 700 فٹ، وہاں سے وہ آپ ٹیوب ویل کے ذریعے سے نہایت صاف شفاف پانی نکالتے ہیں پینے کے لیے. بڑے شہروں میں کوشش ہوتی ہے کہ اسی کو حاصل کیا جائے. اسی طرح اس مسئلے کی بھی 3 لیول ہیں. جہاں تک وہ گراؤنڈ کا تعلق ہے، سرفیس واٹر، اس کے مشابہ تو یہ بات ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. یہ بات تو وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص گھٹائی پر اتر آئے تو بات اور ہے، ورنہ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کرے گا. پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. 2 ملک شمار کیے جاتے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. اگرچہ اسرائیل کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں صحیح ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. لیکن ذرا نیچے اتر کر اگر ہم یہ کوشچن پوز کریں کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک کیا تھا، ریئل موٹیویشن، اصل موٹیویٹنگ فورس کون سی تھی، مذہبی تھی یا کوئی اور، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں گنجائش ہے اختلاف کی. اور آپ میں سے بہت سے حضرات شاید حیران ہوں کہ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا. اس لیے کہ میرے نزدیک کسی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں اور گاڑھا نظر آنا چاہیے اس کی قیادت میں، جبکہ پاکستان کی اصل قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں ہے. شرافت اور ہے، صداقت اور ہے، کردار کی قوت اور ہے، یہ چیزیں علیحدہ ہیں. مذہبی شخصیت یہ بالکل اپنا، یہ لفظ اپنی ایک کنوٹیشن رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک مفہوم ہے. اگرچہ علماء بھی آخری مراحل میں آئے ہیں تحریک پاکستان میں، لیکن وہ معاونین تھے، وہ مؤید تھے. ان کو اصل قیادت میں جو ہے کوئی حصہ حاصل نہیں تھا. اصل قیادت تحریک پاکستان کی مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی. لہذا ہمیں یہ حقیقت اچھی طرح سمجھنی چاہیے اور 2 اور 2 4 کی طرح ماننی چاہیے. We must face the facts کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا. کیا تھا؟ اب اس کیا میں اصل میں اگر آپ اسے صرف سیاسی کہتے ہیں تو بھی غلط ہے، بات پوری نہیں ہوگی. اگر صرف معاشی کہتے ہیں جزوی طور پر وہ بھی بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی پورے فینومینن کو ایکسپلین نہیں کر پاتی. میرے نزدیک اس کے لیے لفظ ہوگا قومی. یہ ایک قومی موٹیویشن تھی. ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے اندیشہ لاحق ہو گیا تھا. اس اندیشے کے بہت دور کے اسباب ہیں. خود ہم نے جو کچھ کیا 1000 برس تک ان کے ساتھ وہ بھی اس اندیشے میں شامل ہے. اور یہ کہ بہرحال ایک نیچرل فینومینن ہے، سابق حکمرانوں کے خلاف ایک جذبہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ ہم سے دنیاوی دوڑ میں بہت آگے نکل گئے تھے.
نیشنل ری بلڈنگ کا ورک جو ہے ان کے ہاں بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، تعلیم میں، تنظیم میں، بیداری میں ہم سے بہت آگے تھے۔ تو ایک فیئر کمپلیکس تھا مسلمان قوم پر کہ یہ قوم ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، معاشی میدان میں بھی، سماجی سطح پر بھی ہمارے تشخص کو یہ باقی نہیں رہنے دے گی۔ مذہبی اعتبار سے بھی شدی اور سنگتن کی تحریکیں جو تھیں ان سے اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے مذہب کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ لہذا ایک قوم کا لفظ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح ہے۔ ظاہر بات ہے کہ قوم کے ساتھ اس کا معاشی مسئلہ بھی ہے، قوم کے ساتھ اس کا لسانی مسئلہ بھی ہے، قوم کے ساتھ اس کا سماجی مسئلہ بھی ہے، قوم کے ساتھ اس کا مذہبی مسئلہ بھی ہے۔ تو یہ در حقیقت ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم کا خوف تھا جس نے پاکستان بنوایا۔ البتہ اب ذرا تھرڈ لیول پر آئیے اور کوشچن اب یہ پوز کیجئے کہ جس قوم کو یہ خطرہ لاحق ہوا تھا اس قوم کو قوم بنانے والا عنصر کون سا تھا؟ اس کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ آیا وہ نسل کی بنیاد پر ایک قوم تھی؟ نہیں۔ آیا وہ زبان کی بنیاد پر ایک قوم تھی؟ نہیں۔ آیا وہ لباس یا کلچر کی بنیاد پر ایک قوم تھی؟ نہیں۔ آیا ایٹنگ ہیبٹس کے اعتبار سے ان کو ایک قوم کہا جا سکتا؟ نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، کہاں ایک پٹھان اور بلوچی عورت کا لباس، کہاں مشرقی پاکستان کی ایک مسلمان خاتون کا لباس، یہاں کی اس پٹھان اور بلوچی عورت کے نزدیک وہ لباس ہوگا ہی نہیں، اس کو لباس تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا جو مشرقی پاکستان کی ایک مسلمان خاتون جو ہے اس کو ایک لباس کی حیثیت سے استعمال کرتے۔ معلوم ہوا کہ اور کسی بھی اعتبار سے وہ ایک قوم نہیں تھے، ان کو قوم بنانے والی شے صرف ایک تھی اور وہ مذہب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فائنل انالیسس میں ہم پھر وہیں پہنچ گئے، خواہ اس تحریک کا اصل موٹیویشن کا معاملہ جو ہے مذہب سے متعلق نہ ہو، لیکن اس قومی تحریک کی اساس سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں بنتی، اس لیے کہ اس قوم کو قوم بنانے والی شے سوائے دین اور مذہب کے اور کوئی عامل اس میں شامل نہیں۔ یہ تو میرا تجزیہ ہے پاکستان کے جینیسس کے بارے میں کہ اس کی بنیاد سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں۔ البتہ ہم اس مسئلے کو مستقبل کے مورخ کے حوالے کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ملک ہے، ہم ہیں۔ خالص مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا مستقبل اس سے متعلق ہے، ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل اس سے متعلق ہے۔ اس ملک کو اگر عزت اور وقار نصیب ہے تو ہمیں بھی نصیب ہے، اگر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اصل ذلت اور رسوائی تو ہماری ہے پوری دنیا میں۔ اس اعتبار سے بہت ہی پریگمیٹک انداز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم سوچیں اس ملک میں یکجہتی پیدا کرنے والی شے، اس ملک کے اندر اتحاد پیدا کرنے والی شے، اس ملک کے اندر ایک جذبہ ابھارنے والی اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنے والی شے کون سی ہے، اس کے استحکام کی اساس کون سی چیز بن سکتی ہے۔ اس میں بھی میرا ایک تجزیہ ہے، بعض حضرات نے میری کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا، میں نے بڑی مفصل بحثیں کی ہیں استحکام پاکستان میں، اس کا خلاصہ اس وقت عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ پڑھنے کی عادت ہماری قوم کی اب رہی نہیں ہے۔ یہ تو جو موقع مل گیا ہے تو اس وقت اس کا خلاصہ پیش کر دوں تو شاید آپ میں سے بعض حضرات اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی آمادہ ہو جائے۔ میرا تجزیہ دیکھیے یہ ہے بہت ہی مختصر الفاظ میں کہ سب سے پہلا فیکٹر کسی ملک کے استحکام کے لیے ہوتا ہے تاریخی عامل۔ اگر کوئی ملک 5000 برس سے چلا رہا ہے، ایک ہی نام ہے اس کا، وہی حدود ہیں اس کی، تو ایک ہسٹوریکل سینکٹیٹی اسے حاصل ہو جاتی ہے، ایک تاریخی تقدس۔ اگر اس ملک کے ایک حصے پر یا پورے ملک پر کوئی اور دوسرا ملک قبضہ کر لے تب بھی اس ملک کا نام نہیں بدلتا، ملک وہی رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے چین کے کتنے بڑے رقبے پر جاپان قابض رہا، لیکن وہ جاپان نہیں بنا، وہ چین ہی رہا۔ چین چین رہا، جاپان جاپان رہا، اور چین کے رقبے پر جاپان کو قابض مانا گیا۔ یہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے ہزارہا سال سے جب سے ہمارا ڈاؤن آف ہسٹری ہے چین انہی حدود کے ساتھ ایک ملک کی حیثیت سے دنیا میں متعارف۔ یہی معاملہ ہندوستان کا ہے، یہی معاملہ مصر کا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ پاکستان کو وہ سینکٹیٹی حاصل نہیں ہے۔ اسی کا سب سے بڑا مظہر تھا یہ کہ مشرقی پاکستانی ہم سے علیحدہ ہوئے اور انہوں نے نام بھی تبدیل کر دیا۔ کبھی آپ تقابل کیجئے، اس وقت بھی 2 یمن موجود ہیں دنیا میں، ان میں سے کوئی بھی اپنا نام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ 2 کوریا موجود ہیں، کوئی اپنا نام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا، نام کی ایک گڈ ول ہے۔ 2 بھائی مل کر کاروبار کرتے ہیں ایک نام سے، تو اگر علیحدہ ہو تو پھر اس نام کی ایک گڈ ول ہے جو اس کی قیمت ڈالی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پاکستان کے نام کی کوئی گڈ ول نہیں تھی، اور ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے
صرف علیحدہ ہونا نہیں ہے، علیحدہ ہونا ایک صدمہ تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے نام بدلا ہے، یہ ہے در حقیقت اصل صدمے کی بات۔ انہوں نے ڈس اون کیا ہے، اس پوری تاریخ کو ڈس اون کر دیا جس کے نتیجے میں، اس جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا تھا۔ انہوں نے وہ اپنا لیبل اتارا ماتھے سے اور خلیج بنگال کے اندر ڈال دیا، اس لیے کہ اس کی ابھی کوئی گڈ ول نہیں تھی۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہسٹوریکل فیکٹر جو ہے ہمارے بیک پر موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ 60 سال پہلے پاکستان کا نام نہ کسی کتاب میں تھا، نہ کسی ایٹلس میں تھا، نہ کسی نقشے پر تھا۔ دوسرا فیکٹر، کسی ملک کو مستحکم کرنے والا جغرافیائی ہوتا ہے۔ اگر اس کی حدود جو ہیں، باؤنڈریز، نیچرل جیوگرافیکل باؤنڈریز ہوں، کوئی بڑا پہاڑ ہے، کوئی بہت بڑا دریا ہے، کوئی سمندر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ 1965 میں BRB کینال نے ہمیں بڑا تحفظ دے دیا تھا، چھوٹی سی نہر۔ اگر بڑا دریا ہو، بڑا پہاڑ ہو، وہ جو علامہ اقبال کی نظم ہے بانگ درا کی پہلی نظم اور پہلا شعر، اے ہمالا ہے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان، ایک فصیل تھی۔ لیکن یہ کہ اب اس اعتبار سے غور کیجئے تو پاکستان دیٹ واز، اصل پاکستان، وہ تو تاریخ کا ایک انوکھا تجربہ تھا جو ہم نے کیا۔ 1000 میل اپارٹ دو خطے، درمیان میں سمندر ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ ہاسٹائل ٹیریٹری، وہ ملک جس نے کہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا، وہ درمیان میں ہے، اور بیچارہ مشرقی پاکستان 3 اطراف سے اس ملک میں گھرا ہوا تھا، صرف چوتھی طرف سمندر تھا، باقی 3 اطراف سے ہندوستان میں گھرا ہوا، کہیں کوئی نیچرل بیریئر نہیں، کوئی دریا نہیں، پیڈی فیلڈز ہیں چلے گئے ہیں، اگر تار بھی بعد میں لگی ہے ابھی 71 کے حادثے کے بعد، ورنہ خاردار تار بھی نہیں تھی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لوگ جا رہے ہیں۔ بہرحال اس کو چھوڑیے، وہ پاکستان دیٹ واز والی بات تھی۔ اب جو یہ ہے what remains of پاکستان، ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ اندیشہ ہمیں اس کی مشرقی سرحد سے رہتا ہے، اور وہاں کوئی نیچرل بیریئر موجود نہیں۔ پنجاب کے میدان ہم نے کاٹے، دریا بیچ دیے، دریا کاٹ دیے، جیسے کیک کاٹ دیا جاتا ہے ایسے کاٹ دیا۔ آپ اندازہ کیجئے وہ اکانومی اور ان دنوں میں جو مضمون آیا ہے نوائے وقت میں نظامانی صاحب کا، وہ تو جو لوگ بھول گئے ہوں حقائق کو، ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کتنا خوفناک ہے یہ مستقبل کا معاملہ، دریاؤں کا جو مسئلہ ہوا سندھ بیسن کا، اور اس کے نتیجے میں کیا مستقبل ہے ہمارا۔ اگر تو طاقت ہو اور قوت ہو اور اس سے ہندوستان ڈرا رہے تب تو بات دوسری ہے، ورنہ اگر ذرا سا بھی یہاں ضعف کا معاملہ ہو تو یہ تو صحرا بن جائے گا۔ جیسے کہ باریں پنجاب میں ہوتی تھی، نیلی بار اور گنجی بار اور ساندل بار اور تھل، وہ اسی طرح کے بارہ پنجاب کے اندر وہی باریں دوبارہ پیدا ہو جائیں گی۔ بہرحال کوئی نیچرل بیریئر نہیں۔ اس سے آگے آ جائیے، سندھ کے اندر ریگزار ہے، وہ سینڈ ڈیونز خود ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں، تو وہ کسی اور کو کیا پروٹیکشن دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جغرافیہ بھی ہمارے پشت پر نہیں ہے۔ اب تیسری چیز کی طرف آ رہا ہوں، یہ ہے کوئی قومی جذبہ کسی لوگوں کے اندر اگر پیدا ہو گیا ہو، ایک قوم ہونے کا، یہ جذبہ یقیناً بہت بڑا ایک فیکٹر ہے۔ یہ تاریخ سے بھی لڑ لیتا ہے، جغرافیہ کو بھی شکست دے دیتا ہے، لیکن بشرطے کہ ہو۔ اس کے ضمن میں بھی جو میرا تجزیہ ہے، میں بالکل صاف صاف باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستانی قومیت کے نام سے کوئی شے نہ آج تک قائم ہو سکی ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ یہ بات میں بہت سخت کہہ رہا ہوں، بہت کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے۔ پاکستانی قومیت وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کا تصور رہے گا صرف آپ کے پاسپورٹ کے اوپر نیشنلٹی لکھی جائے گی پاکستانی، کبھی بھی یہ آپ کے جذبات کے ساتھ ہم آہنگی اس درجے میں اختیار نہیں کر سکے گی جس سے کہ قربانی کا جذبہ اندر سے ابھرتا ہے۔ یہ میری سوچی سمجھی رائے ہے، میں اس کے لیے جو حقائق ہے اور شواہد ہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کی دنیا میں بھی نیشنلزم کا سب سے پورٹنٹ فیکٹر نسل ہے۔ جرمن نیشنلزم آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ قوی نیشنلزم ہے۔ ایک صدی میں 2 مرتبہ عالمگیر جنگوں میں تباہ و برباد ہو کر جس طرح ریکنسٹرکشن وہاں ہوئی ہے، کھڑا ہو گیا ہے، اور آج ہی بتا رہے تھے جواد صاحب ہی کہ اس وقت خوف محسوس کیا جا رہا ہے پورے یورپ میں، جرمنی کی جو اس وقت صنعتی ترقی ہے اس سے، اور یہ ایک احساس ہو رہا ہے پورے یورپ میں۔ تو اس قوم کے اندر ایک جذبہ ہے، وی آر اے سپیریئر ریس۔ اسی پر ہٹلر نے جس کو اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ اور یہی بات جان لیجئے کہ یہودیوں کو جس چیز نے سسٹین کیا ہے تھرو ہسٹری، یہ ان کا نسلی جذبہ ہے۔ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ ہے وہ تصور کہ جس نے انہیں برقرار رکھا ہے۔ پرسیکیوشن جتنی ان کے ساتھ ہوئی ہیں تاریخ کے اندر، نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں جو کچھ ہوا، ٹائٹس کے ہاتھوں جو کچھ ہوا،
سیرینز کے ہاتھوں جو کچھ ہوا، اس صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں جو کچھ ہوا، 40 ملین لوگ جو ہیں، یا 4 ملین یا 6 ملین، یعنی 60 لاکھ یہودی جو ہیں ایکسٹرمنیٹ کیے گئے، جس کے لیے اسپیشل کیمپس لگائے گئے اور اسپیشل اس کے لیے جو ہے وہ بنائے گئے پلانٹس۔ اس کے باوجود ایک قوم کے اندر حرارت ہے، زندگی ہے، یہ ہے نسل کی بنیاد پر۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اسرائیل اصل میں کسی مذہب کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک نہیں ہے، یہ زائنسٹ موومنٹ ایک ریشسٹ موومنٹ ہے۔ اس کو تو مذہبی قرار دے کر اصل میں ان کے مغربی دوست جو ہیں وہ انہیں پروٹیکشن دیتے ہیں۔ حقیقت میں سب سے بڑی ریشسٹ اور نسل پرست ریاست جو ہے وہ اسرائیل ہے، اس لیے کہ یہ تو مذہب ہی جو ہے وہ نسل پر قائم ہے، اور یہ نسل پرستی ہی کا جذبہ ہے کہ جو انہیں سسٹین کیا۔ اب ظاہر بات ہے پاکستان میں تو کوئی ایک نسل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان جس سے کٹ کر ہم ایک ملک بنے ہیں، وہ بھی قومیتوں اور نسلوں کی ایک کھچڑی ہے۔ ڈریویڈینز اس میں ہیں، ایرینز اس میں ہیں، مونگولائڈ اس میں ہے، سیتھینز اس میں ہے، پھر سیمیٹکس جو عرب آئے وہ سیمیٹکس ہیں، پھر ٹرکس ہیں، تمام اقوام جو ہیں ہندوستان میں بھی ہیں، اور ہندوستان میں تو کہیے کہ وہ ایک کھچڑی ہے، اور پاکستان میں کہیے حلیم ہے، اس لیے کہ یہاں تو ڈریویڈینز بھی ہیں، براہویز جو ہیں دے آر ناٹ بلوچ، وہ ڈریویڈینز ہیں، پھر بلوچ، ایرینز، یہ پنجاب کے اندر جاٹ ہوں، یہ سب کے سب کون ہیں؟ راجپوت اور جاٹ اور شیخ، یہ سب وہ ہیں جو ایرینز ہیں، آریائی ہیں، ان سے کنورٹ ہوئے، اور برہمنوں سے ہوئے، علامہ اقبال ان کے بھی انسسٹر جو ہے برہمن تھے۔ پھر سیمیٹکس ہیں، وہ علوی ہوں، صدیقی ہوں، عثمانی ہوں، سید ہوں، یہ سب کون ہیں؟ عثمانی ہوں، اسی طریقے سے فاروقی ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نسل کی بنیاد پر کسی قومیت کا یہاں کوئی امکان نہیں۔ آگے آئیے، دوسرا اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ پورٹنٹ نمبر 2 فیکٹر جو ہے وہ ہے زبان۔ وہ زبان کے جو تحریک پاکستان کے دوران تو اردو بن گئی تھی پاکستان کی علامت، تحریک پاکستان کا ایک نشان، اس لیے کہ مقابلہ ہندی سے تھا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اسی مسئلے سے مشرقی پاکستان کا مسئلہ شروع ہوا۔ اردو کو ایک قومی زبان کی حیثیت سے ہمارے بنگالی بھائیوں نے تسلیم نہیں کیا، اور یہی بنگلہ نیشنلزم کی بنیاد بنا، بنگلہ بھاشا، اور اس کے بعد وہ بنگلہ دیش کی بنیاد بن گیا۔ اور حقائق یہی ہیں کہ بقیہ تمام زبانیں جو ہیں پاکستان کی، وہ اردو کی سپریمیسی کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس حقیقت سے صرف نگاہ نہیں کر سکتے کہ سندھی ہرگز تیار نہیں ہے کہ وہ سندھی کو سیکنڈ لینگویج کی حیثیت سے قبول کرے، اور آپ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان کا کلیم ہے سندھی زیادہ پرانی زبان ہے، یہ اردو کل کی زبان ہے۔ سب سے پہلی تفسیر جو ہے قرآن مجید کی وہ سندھی میں لکھی گئی، اور انگریز کے زمانے میں بھی وہاں پر دفتر سندھی، جیسے کہ پنجاب میں دفتر اردو ہوتا تھا، وہ دفتر سندھی تھا، سارا کام جو ہے پروونشل آفیسز کے اندر سندھی میں ہو رہا تھا۔ بہرحال میں اس وقت کوئی مسئلہ جو ہے زبان کا اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، جو نتیجہ ہے وہ صرف یہ کہ کوئی لنگوسٹک نیشنلزم بھی پاکستان کو ایک کرنے والا نہیں ہے، ڈیوائیڈ کرنے والے تو ہوں گے، اس کی یکجہتی کی ضمانت دینے والا کوئی ایک جو ہے کوئی ایک لسانی قومیت موجود نہیں۔ اب آگے آئیے، آخری شے ہے جو اس دور کی پیداوار ہے، علامہ اقبال نے جسے بہت بڑی لعنت قرار دیا تھا، لیکن یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر محبوب ترین شے وہی ہے، اور وہ ہے ٹیریٹوریل نیشنلزم، وطنی قومیت۔ کسی ایک ملک کے رہنے والے سب ایک قوم ہوں، وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، عیسائی ہوں، اس سے قطع نظر نسل کوئی ہو، مذہب کوئی ہو، لیکن چونکہ وہ پاکستان کی حدود میں رہتے لہذا ایک قوم ہے۔ یہ ہے واحد ایک بات جس کے حوالے سے پاکستانی قومیت کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، جس کے بارے میں نے یہ عرض کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ نہ آج تک وہ کہیں وجود میں آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ اسی کی نفی پر تو ہم نے تحریک چلا کر ملک بنایا۔ کانگریس سے جھگڑا کیا تھا ہمارا؟ 2 نیشن تھیوری کیا تھی؟ ہم نے کہا تھا، ان کا قول یہ تھا کہ ہندوستان میں رہنے والے سب ایک قوم ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت کی بنیاد مذہب ہے، دین، ہم ایک علیحدہ قوم ہے۔ سارے جھگڑے کی بنیاد یہ ہے، لہذا کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک تو قائم کریں آپ ایک نظریے کی کامل نفی پر؟ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور،
مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ تو شدت ہے۔ مجھے غالب یاد آ رہا ہے کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا۔ یہ شدت۔ لیکن یہ کہ آج آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساری تقسیم ختم ہو جائے اور پھر ایک ملک بن جائے، ایک قوم بن جائے ملک کی بنیاد پر، یہ انہونی بات ہے۔ پھر یہ کہ مسلمان کا ایک خمیر ہے، وہ پریکٹسنگ مسلم ہو یا نہ ہو، مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے۔ صدیوں کی ایک اجتماعی ذہنیت جو ہے، یونگ نے جس کو کہا ہے، وہ کلیکٹیو کانشس اور کلیکٹیو کانشنس، ایک اجتماعی ضمیر بھی ہوتا ہے، ایک اجتماعی سب کانشس مائنڈ بھی ہوتا ہے۔ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس میں زمین کے ساتھ وہ تعلق ہے ہی نہیں کہ اس کی بنا پر کوئی قومیت کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ آفاقی اس کا، مسلم ہے، ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اس کا ایک آفاقی آؤٹ لک ہے۔ خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند میں رہنے والوں کا یہ آفاقی آؤٹ لک رہا ہے ہمیشہ سے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ یہاں کے مسلمان کسی اور بنیاد پر قوم بنتے نہیں تھے، لہذا ان کا جو ہے آؤٹ لک آفاقی رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ خلافت جب ترکوں نے ختم کی ہے تو اگر وہ مسئلہ تھا تو پورے عالم اسلام کا مسئلہ تھا، وہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ تو نہیں تھا۔ لیکن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی، اور اس زور شور کے ساتھ چلی کہ گاندھی جی اس میں شریک ہوئے۔ گاندھی کو نظر آ رہا تھا پولیٹیکل ڈیتھ، اور مسلمانوں کے ساتھ کبھی اشتراک نہیں ہو سکے گا کسی مہم میں اگر ہم نے اس وقت مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا۔ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، جیسے کبھی اس کے بعد جو ہے 25-30 سال بعد نعرہ لگا ہے پاکستان کا، اسی طریقے کا نعرہ تھا یہ، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، اور پورے ہندوستان میں ایک شور و غوغا، اور وہ ایک تحریک تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز پاکستانی قومیت نام کی کوئی شے یہاں وجود میں نہیں آ سکتی۔ بائی پروسیس آف ایلیمینیشن میں جہاں پہنچا ہوں، آپ بھی اس پر غور کیجئے، وہ یہ ہے ہمارے پاس کوئی سہارا موجود نہیں سوائے اسی سہارے کے جس سہارے سے ہم وجود میں آئے تھے۔ اب بھی واحد ہے ایک، وہ جو اقبال نے کہا کہ کافر نہ توانی شد ناچار مسلمان شو، تم تو کافر ہو ہی نہیں سکتے، تمہیں تو لامحالہ مسلمان ہونا پڑے گا اگر آپ پاکستان کی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک علیحدہ اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ترقی دینا چاہتے ہیں، مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی شخص کتنا ہی انالیسس کر کے مجھے بتا دے، کوئی دوسری بنیاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسی مذہبی جذبے کو اپیل کیا جائے دوبارہ، کہ جو مذہبی جذبہ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے۔ البتہ یہاں سے اب ایک دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ تو کہہ دیا کہ وہی مذہبی جذبہ، لیکن ایک اعتبار سے غور کیجئے گا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ مذہبی جذبہ جو پاکستان کے وجود میں آنے کا سبب بن گیا تھا، اور وہ مذہبی جذبہ جو اس وقت ہمیں درکار ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرق کس اعتبار سے ہے؟ اس وقت مقابلہ تھا ہندو قوم سے، لہذا نام کا مسلمان ہونا بھی کافی تھا۔ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، زانی ہو، شرابی ہو، شراب کا ٹھیکہ کھولے ہوئے ہو، چکلا چلا رہا ہو، کچھ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، مسلم ہے، جو نام ہے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ لہذا وہ چونکہ معاملہ ہندو سے تھا، لہذا وہاں وہ نام کا اسلام، قومی اسلام، نسلی اسلام، اسلام کا ایک صرف جذباتی لگاؤ، یہ کام کر گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ ہندو تو ہے سرحد کے پار، کہیں تھوڑا بہت نظر آ جاتا ہوگا سندھ میں، بلوچستان میں، باقی بائی اینڈ لارج تو وہ مسلمان جو ہے پاکستان کا، اسے ہندو نظر نہیں آتا، اور اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا منصوبے ہیں، تیری بربادیوں کے کیا مشورے ہیں۔ یہاں جو معاملہ ہے وہ ہندو سامنے نہیں ہے، ہندو ذہنیت اب اس کے سامنے نہیں، وہ ہندو ذہنیت کہ ایک طرف اسٹیشن کے مسلمان پانی ہے تو دوسرے کنارے پر ہندو پانی ہوگا، جہاں پانی منقسم تھے۔ ایک بچہ سفر کرتا تھا، اور میں چونکہ سفر کیا کرتا تھا ہر گرمیوں کے موسم میں حصار سے دہلی، اور وہ ہر اسٹیشن کے اوپر دیکھتا تھا کہ ایک کونے پر اگر ہوگا ہندو پانی تو دوسرے پر مسلمان پانی، اور ہندو کے برتن کو ہاتھ لگا نہیں اور وہ بھرشٹ ہوا نہیں۔ تو انہوں نے ہمیں اپنے علیحدہ ہونے کا تشخص دیا ہے اور شعور دیا ہے، اور ہمیں علیحدہ محسوس کرایا گیا کہ تم علیحدہ۔ اب وہ چیز یہاں موجود نہیں ہے۔ یہاں اب اگر کوئی مذہبی جذبہ کام کر سکتا ہے تو وہ جو حقیقی ہو، واقعی ہو، عملی ہو، جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، کردار کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو، وہ جذبہ اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اب بھی اس قوم کو
بہت بڑی طاقت بنا سکتا ہے، اس کے اندر سوئی ہوئی وہ قوتیں جو ہیں ان کو جگا سکتا ہے، ان میں قربانی کا مادہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ نام کا نعرہ اب نہیں چل سکتا۔ نام کا نعرہ کبھی کبھی تھوڑی سی سیاسی کسی مہم میں، وہ نظام مصطفیٰ کی مہم ہو یا کوئی اور مہم ہو، اس میں تھوڑے سے وقت کے لیے کچھ ہنگامہ زور شور، جبکہ کچھ دوسرے جو اصل پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ درمیان میں پیچھے موجود ہوں تو کچھ ایک کاسمیٹک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ مذہب کے نعرے کے ساتھ لگا لیں، وہ دوسری بات ہے۔ کوئی حقیقی تعمیری کام صرف اس مذہبی جذبے پر ہو سکے گا کہ جو حقیقی ہو، واقعی ہو، عملی ہو، جس کی جڑیں اخلاق میں ہوں، کردار میں ہوں، لوگوں کی سوچ میں ہوں، ان کے فکر میں ہوں، ان کے نظریات میں ہوں۔ اگر یہ شکل ہوگی تو یہ پاکستان بہت بڑی طاقت بن سکے گا، اگر نہیں ہوگی تو ہماری تباہی جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیے کہ رائٹنگ آن دی وال کی مانند ہے۔ اب اگر ذرا اس کا جائزہ ہم لے لیں، عملی اعتبار سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ میں نے ایک زمانے میں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک تجزیہ کیا تھا، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت سے زیادہ صحیح ہے، کہ جہاں تک اسلام کے ساتھ عملی تعلق کا معاملہ ہے، اگر ہم تجزیہ کرنا چاہیں تو ہمارا معاشرہ 4 کانسنٹرک سرکلز پر مشتمل ہے۔ ایک مرکز کے گرد 4 دائرے ہیں، ایک چھوٹا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بہت بڑا۔ یہ جو سب سے بڑا دائرہ ہے آخری باہر کا، جس میں میرے نزدیک 85% آبادی ہماری ہے، اس کے بارے میں میں سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے لیکن سوچئے، الفاظ کی ظاہری سختی پر نہ جائیے، حقائق پر نظر رکھیے۔ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ میرے نزدیک 85% آبادی کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے نام مسلمانوں کے۔ اس لیے اس میں آپ تہواروں کو چھوڑ دیجئے، تہوار منانا، شادی بیاہ، یہ تو آپ کے سوشل کسٹمز ہیں۔ عملی تعلق کا کم سے کم پیمانہ جو حدیث نے دیا ہے ہمیں، الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، کفر اور اسلام کے مابین حد فاصل نماز سے۔ جائزہ لے لیجئے کہ آپ کے معاشرے کی کتنی فیصد آبادی جو ہے وہ 5 وقتہ نماز کی پابند ہے۔ ایک فٹ رول ہے، اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف لکھپتیوں کروڑ پتیوں میں نمازی کم ہے۔ بات ہائی لینڈ میں اور آپ کہیں جھگیوں میں چلے جائیے، ایک ہی پرسنٹیج نظر آئے۔ آپ فٹ پاتھ پہ سونے والوں کو دیکھ لیجئے، ایک ہی پرسنٹیج نظر آئے، کوئی تعلق نہیں۔ صرف یہ ہے کہ مریں گے تو دفن کیے جائیں گے، عیدین کے اوپر شاید نماز پڑھ لیں، کپڑے پہن لیں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اس کے سوا شادی ہوگی تو کوئی مولوی صاحب آئیں گے اور وہ نکاح پڑھائیں گے، اس کے سوا کوئی عملی تعلق موجود نہیں۔ اس سے اندر آئیے جو سیکنڈ سرکل ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آبادی کا ایک کافی بڑا حصہ، بقیہ 15 میں سے 10% کے قریب اس میں ہے۔ ان کا تعلق دین سے کچھ ہے، لیکن برا نہ مانیے، میں اس کے لیے 2 الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ بہت محدود بھی ہے اور مست شدہ بھی ہے، لمیٹڈ بھی ہے، پرورٹڈ بھی ہے۔ لمیٹڈ اس معنی میں کہ مذہب کا تصور ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، یا نکاح طلاق۔ آگے کاروبار میں مذہب، لین دین میں مذہب، بیع و شراء میں مذہب، مالیات میں مذہب، کہیں نہیں۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جس سے ہماری جو کاروباری کمیونٹی ہے اس کا بہت بڑا طبقہ اس سے متعلق ہے۔ مذہب کا جو ڈھانچہ ہمارے معاشرے میں وہ ان کی بدولت ہے۔ مسجدیں یہ بناتے ہیں، شاندار مسجدیں بنائیں گے، ان میں قالین یہ بچھاتے ہیں، ان کے لیے سارا جو بھی علماء کی خدمت ہے وہ یہ کرتے ہیں، لیکن یہ کاروبار کا معاملہ علیحدہ ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس میں حلال اور حرام کی بحث ہی نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو کیا کریں، مجبوری ہے، حسابات ہیں تو غلط ہے۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، ان کی جسٹیفیکیشن کتنی ہے، کتنی بھی جسٹیفیکیشن ہے، جب آدمی ایک غلط حلف نامے پر دستخط کرتا ہے اپنا غلط حساب دے کر اور ایفیڈیوٹ پر سائن کرتا ہے، گلٹی کانشنس تو اس کا ہو گیا، ضمیر تو آلودہ ہو گیا، اور ظاہر بات ہے کہ گلٹی کانشنس کے ساتھ دنیا میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارا وہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ جو کہ مذہبی زیادہ لوگ ہیں، ان میں کچھ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، مختلف اسلوب سے، کوئی علامہ اقبال کا پیغام، کچھ مولانا مودودی کی تصانیف، کچھ فلاں کی کتابیں، کچھ ان کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، اسلام دین ہے،
اسلام کی بالادستی ہونی چاہیے، بالا تری ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے لیے خود کچھ کرنے کو تیار ہو۔ ان کی اپنی ساری پرسوٹ بالکل دس ورلڈلی پرسوٹ، اپنے ڈرائنگ روموں کی سجاوٹ ہے، اپنی کاروں کے ماڈل ہیں، اپنے ٹی وی کے سکرینز کی لمبائی چوڑائی ہے، اس کی سوچ ہے۔ بہت اچھے اچھے کھانے جیسے ہم نے ابھی کھائے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کر کچھ دین کی بات تھوڑی سی ہوتی ہے، بڑے درد کے ساتھ دین کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن معلوم ہوا تجزیہ کریں گے تو نظر آئے گا کہ خواہش یہ کہ یہ سب کچھ اور لوگ کر دیں، دین غالب ہونا چاہیے لیکن اور کوئی کر دے، ہم بڑے خوش ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کوئی قربانی کو، اپنے آپ کو بدلنا، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے تیار۔ آخری طبقہ بہت چھوٹا ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری آبادی کا 5% سے زائد اس میں نہیں ہے۔ یہ وہ مذہبی لوگ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا المیہ آپس کا اختلاف۔ جتنے وہ ایفیکٹو ہو سکتے تھے اتنے بھی ایفیکٹو نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے ہمارا انالیسس پاکستان کے مسلم معاشرے کا اسلام کے ساتھ عملی تعلق۔ تھوڑی سی جھلک میں آپ کو ایک اور دکھا دوں۔ اسلام کی بنیاد ہے ایمان۔ ایمان کے اعتبار سے ہمارا حال کیا ہے؟ حقیقی حال میرا تجزیہ یہ ہے، عوام الناس کے لیے ایمان ایک ڈوگما ہے، صرف ایک عقیدہ ہے جس کی پوٹلی بندھی ہوئی ان کے دماغ کے کسی ایک گوشے میں رکھی ہے، ان کی حقیقی ویلیوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنی زندگی کے اندر زندگی کی عملی اقدار کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں اس کا، بس وہ ذہن کے ایک گوشے میں ہے، اللہ رسول کا نام ہے، سنا ہے۔ اور خواص میں برا نہ مانے، ایک طرف علماء کرام ہیں اور ایک طرف جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا تو معاملہ وہ ہے اکثر و بیشتر کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور علماء کا حال بھی یقیناً ان میں بڑی سعید روحیں بھی ہیں، بہت نیک لوگ بھی ہیں، انہی کے دم سے ہے کچھ یہاں پر روشنی اگر ہے۔ اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ سوائے ایک پروفیشن کے اور کوئی تعلق ان کا نہیں۔ ان کے بھی قریب جا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا وہی ویلیوز ہیں، وہی مادہ پرستی ہے، وہی تنخواہوں کے اور گریڈز کے چکر ہیں، وہی سیاست کے اندر، مسجدوں کی سیاست کے اندر بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی ٹریڈ یونینزم ہے مختلف طبقوں کے درمیان۔ معلوم یہ ہوا وہ زمانہ آ چکا ہے۔ میں نے ایک حدیث اب آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر الناس تحت ادیب السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے رسم الخط کے سوا حروف رہ جائیں گے، معنی نہیں ہوں گے۔ اور مساجد آباد تو بہت ہوں گی، عالی شان، ایک سے ایک عالی شان مسجد، وہی خراب من الہدی، ہدا سے خالی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور ان کے علماء، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، علماء حقانی ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ حکم الاکثر حکم الکل۔ اکثر کے نزدیک وہ پروفیشن ہے، ایک پیشہ ہے، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، پیشہ ورانہ چشمک ہے۔ الفاظ حدیث کے لرزا دینے والے ہیں کہ علماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق علماء ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ، ان کے پاس سے، ان کے حلقے میں سے فتنے برآمد ہوں گے۔ وفیہم تعود، انہی میں لوٹ کر چلے جائیں گے، فتنے اٹھائیں گے بھی، یہ فتنوں کو پروان بھی وہی چڑھائیں گے۔ یہ ہے ٹو ہارنز آف ڈائلیما۔ ملک ہم نے بنایا جس کی اساس اور جس کا مستقبل، جس کا استحکام سوائے اسلام کے اور کسی شے سے ہے نہیں۔ حقیقت اسلام اور ایمان کے ساتھ جو ہمارے تعلق کی ہے وہ میرے مشاہدے میں یہ ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو خاصا مایوس کیا ہے اور بڑا ہی تاریک رخ جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں چند منٹ لوں گا آپ کے ایک روشن رخ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو جب میں دیکھتا ہوں، ذرا پانی دیجیے گا، یہ تو ہے فیکٹس آن دی گراؤنڈ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جب فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو میں دیکھتا ہوں تو شدید مایوسی تار ہوتی ہے، لیکن کچھ آسمانی اشارے ہیں
وہ ہیں جو سسٹین کرتے ہیں میری امید کو اور میری ہمت کو بندھاتے ہیں۔ وہ آسمانی اشارے کیا ہیں؟ کیونکہ بات بہت مختصر کرنی ہے، لہذا طویل بات کو میں سمو رہا ہوں بہت ہی مختصر بات میں۔ پہلی بات عقیدے کی کہیے، اسے بلائنڈ فیتھ کہیے، اسے اعتقاد کہیے، ڈوگما کہیے، لیکن مجھے چونکہ ایمان حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مجھے یقین ہے هو الصادق المصدوق، اور ان کی دی ہوئی یہ خبر ہے کہ ایک زمانہ آنا ہے کہ پورے عالم ارضی پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضور کی سری احادیث موجود ہے، وہ زمانہ آ کر رہے گا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کوئی گھر زمین پر نہیں رہے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا۔ حضور نے دونوں کو کور کر لیا، سیٹلڈ پیپل جو گھروں میں رہتے ہیں، اور نومیڈک ٹرائبز جو اپنے خیمے لے کر گھومتے ہیں۔ نہ کوئی خیمہ بچے گا، نہ گھر بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے، اور اس کی دو شکلیں ہوں گی، بعز عزیز اور ذل ذلیل۔ یا تو اس گھر والے کے اعزاز کے ساتھ اسلام داخل ہوگا، وہ گھر والا اسلام لے آئے گا، اور نہیں تو اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، گھر اس کا بھی جو ہے اس کے اسلام کے تحت آئے گا اگرچہ وہ خود مسلمان نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ غلبہ اسلام ہو کر رہے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے ابو داؤد کے کہ حضور نے فرمایا میرے لیے پوری زمین طے کر دی گئی اور مشارق و مغارب مجھے دکھا دیے گئے، اور جو جو حصہ مجھے دکھایا گیا وہاں میرا دین غالب ہو کر رہے گا۔ تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ پچھلی 400 سال کی تاریخ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہی خطہ عرضی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت وابستہ ہے۔ ہماری جو مجددین کا سلسلہ ہے، 1000 برس تک وہ سلسلہ ہندوستان سے باہر رہا۔ الف ثانی کے شروع ہوتے ہی، الف ثانی دوسرا ہزار، یعنی یہ جو ہجری کیلنڈر ہے ہمارا، 11ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی تجدید دین کا پورا سلسلہ اس بر عظیم پاک و ہند کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ جیسا اسکالر اور سوشل تھنکر، اور صرف ایک شخص جو یورپ کی پوری تحریک احیاء العلوم کے سطح پر اسلام کے علوم کا احیاء کرنے والا ہے اسی صدی میں، اسی ملک میں۔ پھر تمام تحریکیں جو اٹھی ہیں ان میں دور نبوی سے قریب ترین تحریک 13ویں صدی کی تحریک، شہیدین کی تحریک، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اس کے جو بھی آثار اور ثمرات ہیں وہ ظاہر بات ہے اسی خطہ عرضی سے وابستہ ہیں، ان کا خون جذب ہوا ہے بالاکوٹ کی سرزمین میں۔ 14ویں صدی میں جتنے کام دنیا میں ہوئے ہیں ان کا جب آپ تقابل کریں گے، حضرت شیخ الہند کے پیمانے کی کوئی شخصیت پوری دنیا میں نہیں، کہیں نظر نہیں آئے۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال کے معیار کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں، ان کا سکہ روا ہے پوری دنیا میں ایک مسلم تھنکر کی حیثیت سے۔ اسی طریقے سے احیائی تحریکوں میں جماعت اسلامی کی تحریک بہت اہم مقام رکھتی ہے، چنانچہ مانا ہے اخوان المسلمون کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، سید قطب صاحب نے عدالت میں مانا ہے، مصری عدالت کے اندر، کہ میں نے ان سے فکری رہنمائی حاصل کی۔ پھر عالمی سطح پر جتنی بڑی تحریک یہ تبلیغی جماعت کی، میرے علم میں کم سے کم نہیں ہے کہ پیمانہ جو ہے والیوم کے اعتبار سے اتنی بڑی تحریک کبھی چلی ہو۔ وہ تحریک جو ہے وہ بھی دلی کی ایک چھوٹی سی مسجد وہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اس کا جو ہے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے لوگ چل رہے ہیں۔ اور میرا اندازہ یہ ہے، میں ہو سکتا ہے غلطی ہو، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت اگر ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہو کہ دیکھ سکے تو یہ جو گلوب ہے ہمارا، یہ روح ارضی کا، اس پہ کم سے کم 1 لاکھ افراد ہر وقت حرکت میں ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ محدود ہے، یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ میں ان تمام تحریکوں کو ایک پازیٹیو اینگل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ ان تمام تحریکوں کا مبدا، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ، اس زمین کا بننا یقیناً مشیت ایس ڈی میں کسی اسکیم کی نشاندہی کرنے والا۔ اس کے اوپر ایڈ کیجئے، یہ تھرڈ ورلڈ فینومینن بھی شمار کیا جا سکتا ہے آزادی کی تحریکیں، یورپین کولونیلزم سے نجات اور آزادی، فریڈم موومنٹس، اور عالم اسلام میں بھی تحریکیں چلی۔ لیکن آپ چلے جائیے انڈونیشیا سے موراکو تک،
کسی مسلمان ملک میں آزادی کی تحریک اسلام کے نام پر نہیں چلی ہے. یہ صرف تحریک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر چلی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو چھوڑ دیجئے موٹیویشن کیا تھی، جذبہ کیا تھا، کیوں تھا، لیکن یہ فیکٹ ریمینز، واقعہ تو رہے گا سامنے موجود کہ آپ انڈونیشیا میں اسلام کا نام نہیں لیا گیا. کمال اتا ترک نے ترک نیشنلزم کی بنیاد پر سیو کیا ہے ترکی کو. ناصر صاحب نے اٹھا کر اگر پھینکا ہے میڈیٹرینین میں انگریزوں کو تو عرب نیشنلزم کی بنیاد پر، اور نحن ابناء الفرائنہ کے نعرے پر اٹھا کر پھینکا ہے. باس نیشنلزم جو ہے وہ سارا کا سارا عرب ممالک کے اندر، اور وہ تو اب پھیل رہا ہے، ابھی کوئی کمی کی طرف نہیں آیا. آج تو سعودی عرب میں الاسلام والعروبہ، اب یہ حرف عطف آنے لگا ہے دونوں کے درمیان، عرب اور اسلام. معلوم یہ ہوا کہ اب یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں. حرف عطف تو مغایرت کا متقاضی ہے، اس لیے اب دو چیزیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک خطہ ہے کہ جہاں وہ تحریک چلی آزادی کی تو وہ اسلام کو انووک کیا گیا اور کہیں نہیں کیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قیام میں یہ چیزیں بھی میں لکھ چکا ہوں. میرے سامنے تو یہ جو سمجھیے فیکٹس ہیں جو میں آج یاد دلا رہا ہوں آپ کو. پاکستان کا قائم ہونا اللہ کا ایک منشا، اللہ کا ایک فیصلہ تھا. 1 سال پہلے مولانا مدنی نے سلہٹ میں فرما دیا تھا کہ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا، وہ علیحدہ بحث ہے، اس کو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا. اور آپ کے علم میں ہے، حقیقت ہمارے سامنے ہے. اگر قائد اعظم کے کیبنٹ مشن پلان کو قبول کرنے کے بعد صرف ایک سٹیٹمنٹ نہرو کا نہ آتا تو پاکستان وجود میں نہیں آ سکتا تھا. اور حقیقت وہی تھی جو نہرو نے کہہ دی. کیونکہ آپ میں سے جن حضرات کے علم میں نہیں ہے وہ نوٹ کر لیں کہ وہ تو ایک یونین 3 زون، 10 سال کے بعد البتہ ہر زون کو ایک آپشن ملنا تھا کہ چاہے تو ساتھ رہے چاہے علیحدہ ہو جائے. نہرو جی خاموش نہیں رہ سکے. ان سے کسی نے پوچھا ان کا کون جدا ہونے دیتا ہے بعد میں؟ اسی کو پکڑ لیا قائد اعظم نے، ورنہ وہ مجبور ہو چکے تھے، کوئی اور راستہ نہیں تھا. انہیں نظر آ رہا تھا کہ انگریز تلا ہوا ہے، اگر ہم نے زیادہ ضد کی تو یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے وہ چلا جائے گا اور پھر معاملہ سدھر نہیں سکے گا. لہذا یہ ان کی اسٹیٹمنٹ کی شپ کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی علامت ہے. حالانکہ وہ بہت ضدی مشہور ہیں، بہت سٹبن، لیکن یہ کہ اس وقت انہوں نے لچک پیدا کی. پورے ہندوستان میں ان کی قیادت اس وقت جو ہے بہت زیادہ خطرے سے دوچار ہو گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مانا. البتہ جب نہرو کا سٹیٹمنٹ آیا پھر جم گئے، اب انہیں کوئی بلیم نہیں کر سکتا تھا. اگر خاموش رہتا نہرو پاکستان ختم نہیں وجود میں نہیں آ سکتا تھا. اور حقیقت وہی تھی جو اس نے کہی. ایک دفعہ ملک قائم ہونے کے بعد کون علیحدہ ہونے دیتا ہے؟ اس کے بعد ایوب خان نے دوبارہ جوائنٹ ڈیفنس پلان جو ہے چاندی کی تشریح میں رکھ کے پاکستان کو پیش کر دیا تھا. جوائنٹ ڈیفنس کے معنی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ تو ڈیفنس پر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کامن بجٹنگ ہوگی. پھر فارن پالیسی کا تعلق ہے ڈیفنس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کامن فارن پالیسی بھی ہوگی. تو گویا کہ پھر ہم جا رہے تھے اسی کیبنٹ مشن پلان کی طرف. وہی نہرو نے ٹھوکر ماری ہے. جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، اور اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اندرا گاندھی کا جملہ آپ کو یاد دلاتا ہوں. اس نے کہا تھا ہمارے بابا جان تو صوفی تھے، انہیں سیاست نہیں آتی تھی. عالم واقعہ میں واقعہ یہ ہے کہ تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا. مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. پاکستان کا وجود اگر ہمارے لیے خیر ہے تو اس خیر کا ایک بہت بڑا ذریعہ پنڈت نہرو بنے، جنہوں نے کیبنٹ مشن پلان کو اس وقت ٹارپیڈو کروایا اور اس کے بعد جوائنٹ ڈیفنس اسکیم جو ہے آفر اس کو ریجیکٹ کیا. پھر سن 65 کی جنگ میں جو کچھ ہوا، سن 71 میں وہ حصہ ہم سے کٹ گیا. لیکن یونیلیٹرل سیز فائر اندرا گاندھی کا انڈر دی آرڈرز آف ماسکو، اور وہ ہاٹ لائن پر نکسن کا پرو پاکستان ٹلٹ جس کو روتی ہوئی چلی گئی ہے دنیا سے اندرا گاندھی. اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں تمام انسانوں کے دل ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. تو اگر یہ بچا ہوا بھی ہے تو یہ اللہ کی خصوصی مشیت سے بچا ہوا ہے. ورنہ حقیقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرا تجزیہ یہ ہے فال آف ڈھاکہ کے بعد زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار تھا پاکستان، ویسٹ پاکستان انڈیا کے لیے. ہمارا مورال پاتال میں تھا، ان کا آسمان پر تھا. ہماری 1 لاکھ کی نفری ان کی قیدی تھی. ہمارا بہت بڑا سامان اور اسلحہ ان کے قبضے میں آیا تھا. پھر اب وہ 2 فرنٹ کی بجائے 1 فرنٹ پر آتے کہ ماڑی میں کھڑے ہوئے جہاز کو وہ مار گئے تھے. ہماری ایئر ڈیفنس بالکل شیٹر ہو چکا تھا، اور 2 جگہ سے ہمارے جو ہے ڈیفنسز
لینڈ ڈیفنسز ٹوٹ چکے تھے، راجستھان سیکٹر بھی اور ادھر شکر گڑھ سیکٹر بھی، سوائے اس کے کہ ایک ٹاسک فورس تھی جو ٹکا خان صاحب لے کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو بند ہے سلیمان کی ہیڈ ورکس، بس اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ حالات تھے لیکن اللہ نے بچایا ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آسمانی اشارے انہیں سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہے جو اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ملک بنا ہے تو یوں ہی نہیں بن گیا، قائم ہے ابھی تک تو یوں ہی قائم نہیں ہے۔ ان تمام تاریکیوں کے ساتھ جو زمینی حقائق کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ آسمانی اشارے بھی پیش نظر رہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنسڈ ویو پیدا ہو جائے گا۔ اب میں اپنی گفتگو کے آخری حصے پر آ رہا ہوں، کرنا کیا چاہیے۔ یہ ساری گفتگو بیکار ہے اگر وہ کسی نتیجے پر منتج نہ ہو، اور وہ نتیجہ جو عملی ہو، جس کے لیے فیصلہ کریں۔ میں اسے 2 سٹیپس کے اندر اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ایک عوامی سطح پر ایک تحریک ہو، وہ تحریک توبہ کی تحریک، اللہ کی طرف رجوع کی تحریک، اللہ کی جناب میں توبہ، عملی توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جس دین کو مانتے ہو اس پر عمل کرو، وہ دین تمہارے اخلاق میں شرائط کیے ہوئے نظر آئے، تمہارے کردار میں نظر آئے، نہ صرف اس کی فقہی تعلیمات، نہ صرف اس کی عبادات کا نظام، بلکہ اس کے اخلاق کا نظام، اس کی اقدار کا ایک مظہر جو ہے تمہارے کردار میں نظر آئے۔ عوامی سطح پر یہ تحریک جو ایک انقلاب کی، ایک ریزسٹنس موومنٹ کی شکل اختیار کرے، لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ فرسٹ پری ریکویزٹ ہے ایک وہ یقین، وہ فیتھ، برننگ فیتھ، وہ ایمان کہ جو میرا اور آپ کا کنوکشن بن گیا۔ یہ نسلی ایمان جو ہمیں ملا ہے والدین سے، اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا، زیادہ سے زیادہ 2 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، آپ 5 کی پڑھ لیں گے، بہت تیر ماریں گے تو 5 وقتہ نماز کے عادی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہ وہ آپ کے کردار میں پرمیٹ نہیں کر سکتا، وہ آپ کے پورے بیہیویئر کو صبغت اللہ میں رنگ نہیں سکتا۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا جو حضور نے فرمائی کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو، ایمان بالآخرہ کا یہ تقاضا ہے، ایسے رہو کہ نظر آئے یہ شخص اس دنیا کا رہنے والا ہے ہی نہیں، یہ تو راہ چلتا مسافر ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتا مسافر ہو۔ یہ کیفیت جو ہے اس برننگ فیتھ، اس پرسنل کنوکشن کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ میں اگلے اقدامات پر اس وقت بات نہیں کر رہا، وہ انقلاب کیسے آئے گا، میں نے بارہا گفتگو کی ہے، اس پر بھی مکمل کتاب میری چھپ چکی ہے، منہج انقلاب نبوی۔ لیکن پہلا سٹیپ ہے اصل میں جو سب سے مشکل، سب سے اہم، سب سے کٹھن، وہ ایمان کہاں سے لائیں؟ وہ ایمان جو صرف ڈاگما نہ ہو، وہ صرف ایک عقیدہ نہ ہو، جو ہمارا کنوکشن بن گیا ہو، اے لیونگ ان برننگ فیتھ، جو ہمارا حال بن جائے، صرف قال نہ رہے، ہماری پوری شخصیت کو ایک رنگ کے اندر رنگ دے، ہماری ویلیوز کو چینج کر دے۔ وہ ایمان وہ کہاں سے آئے؟ وہ ہے در حقیقت میری سوچ کا جو کرکس آف دی میٹر ہے، اس کا منبع اور سر چشمہ صرف اور صرف قرآن حکیم۔ بہت ہی سادہ الفاظ میں جو بات کہی تھی مولانا ظفر علی خان نے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن کے سوا کوئی نہیں۔ اور اقبال نے جس انداز میں کہا ہے، میں نے بارہا یہ کہا ہے اور بہت سے حضرات مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں اس بنیاد پر، ایک طرف تم علماء کا اتنا احترام کرتے ہو، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو تم 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہو، دوسری طرف علامہ اقبال کا یہ مقام مانتے ہو کہ قرآن مجید کی عظمت جس درجے میں اس شخص پر منکشف ہوئی ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کسی دوسرے شخص پر اس طور میں منکشف نہیں۔ جب وہ عظمت قرآن کا بیان کرتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ اس کی آورد نہیں ہے، آمد ہے، کہ قلندر ہرچے گوید دید گوید، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کا احساس ہے۔ اب میں آپ کو اس کے چند اشعار سنا رہا ہوں جس سے سارا کرکس جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو، فاش گویا ماچے در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔
مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ آخری شعر جو ہے میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اندر اتر جاتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے فکر میں، اس کی سوچ میں، اس کے قلب پر، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، جب یہ قلب پر نازل ہوتا ہے، جب آپ کے ذہن اور فکر کا جز بن جاتا ہے، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، اب اندر انقلاب آ گیا، سوچ بدل گئی، نظریات بدل گئے، آپ کا اینگل آف ویو چینج ہو گیا، آپ کا پورا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا۔ پہلے جو چیز اہم ترین نظر آ رہی تھی اب معلوم ہوتا ہے کہ بالکل غیر اہم ہے۔ جو پہلے انتہائی محبوب شے تھی اب معلوم ہوا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ موت جس کا سب سے بڑھ کر خوف تھا اب معلوم ہوا کہ چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ یہی بات تھی جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی شامیوں سے جب جنگ ہو رہی تھی، رومیوں سے شام میں، کہ تمہارا مقابلہ اس قوم سے ہے، جان لو کہ جس کو اب موت اتنی ہی عزیز ہو چکی ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز ہے۔ یہ ہے وہ چینج آف ویلیوز۔ جب قرآن اندر جاتا ہے اندر کی اقدار بدل گئیں، یہ ہے انقلاب کا پیش خیمہ، اور اس کے لیے قرآن کو ذہنوں کے اندر اتارنا۔ البتہ قرآن کو ذہنوں اور انسانوں کے دلوں میں اتارنے کے بھی کوئی ایک لیول نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک ذہنی سطح ہے، ہر انسان کا ایک ذہنی صغرا کبرا ہے، اس کی ایک ساخت ہے۔ یہی وجہ ہے جو ساخت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں تصریف آیات ایک ہی مضمون کو 10 انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے جو سانچے ہیں ذہن کے مختلف ہیں۔ اس طریقے سے نہیں اتری، اس طرح اتر جائے گی۔ اس اسلوب سے آدمی مانوس نہیں ہے، اس دوسرے اسلوب سے مانوس ہو جائے گا۔ اس انداز میں بات واضح نہیں ہوئی، اس انداز میں واضح ہو جائے گی۔ کذالک نصرف الآیات، ہم اس طریقے سے اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں، اسلوب بدلتے ہیں، طریقے سے لاتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر انداز اور ہر تعبیر کا اسلوب اختیار کر لیا ہے۔ لہذا اسلام، اس ایمان کا کام، اگر اس کو میں براڈلی اگر ڈیوائیڈ کروں تو ایک ہے انٹلیکچوئلز کے لیول پر، جس کو کہ بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ جس کو بھی کام کا ایک جذبہ جس کے اندر ابھرتا ہے وہ جھٹپٹ ایک عوامی تحریک کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، کوئی عوامی تحریک نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے پشت پر انٹلیکچوئلز کا ایک مضبوط نیوکلیس موجود نہ ہو۔ ہمارا یہ معاشرہ بیہیو کرتا ہے ایک ہیومن انڈیویجول کی مانند۔ اب دیکھیے، میرا تجزیہ کیجئے، 2 من سے زائد کی لاش ہے، لیکن یہ دماغ ہے یہاں، یہ کنٹرول کر رہا ہے۔ میرا ہاتھ کسی شے کو پکڑ سکتا ہے، کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ نہیں کرتا، یہاں ہوتا ہے۔ میری ٹانگیں مجھے لے کر کسی سمت میں رواں ہو سکتی ہیں، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا اس کا فیصلہ ٹانگیں نہیں کرتی، یہ دماغ کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہر سوسائٹی کا ایک برین ٹرسٹ ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، انٹیلیجنسیا ہے۔ اگر وہ نہیں بدلے گا معاشرہ ایز اے ہول کبھی نہیں بدلے گا۔ کچھ انڈیویجولز بدل جائیں گے، کچھ نیک لوگ ہو جائیں گے، کچھ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اب پڑھنی شروع کر دیں گے، کچھ کے چہرے اوپر پہلے داڑھی نہیں تھی وہ داڑھی رکھ لیں گے۔ یہ تعداد بھی، یہ بات اپنی جگہ خود قیمتی ہے۔ میرے سامنے حضور کا وہ قول بھی موجود ہے، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ حضرت علی سے خطاب کر کے حضور نے فرمایا، اے علی، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ میں اسے گھٹیا نہیں سمجھ رہا، لیکن یہ سوسائٹی ایز اے ہول یہ بیہیو کرتی ہے ایک لیونگ آرگنزم کے مانند۔ جس طریقے سے وہ برین ہے جو ایک اینیمل کو، ایک ہیومن بینگ کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کی پوری ایکٹیویٹی کو، اس کو مربوط کر رہا ہے کسی مقصد کے لیے، اسی طریقے سے یہ برین ٹرسٹ ہے سوسائٹی کا
جب تک اس کے دماغ میں ایمان نہیں آئے گا، جب تک اس کے ذہن میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، اس کی بنیادیں استوار نہیں ہوگی، سوسائٹی ایز اے ہول کسی چینج کو قبول نہیں کرے۔ یہ ہے وہ اصول جس کے تحت یہ سارا کام جو میں نے ابھی آپ کو گنوا دیا گیا کوئی بہت ہی مختصر سے باتوں میں تو ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ 25 برس اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ 25 برس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری بہترین جو بھی حقیر سی صلاحیتیں ان میں بہترین حصہ میرا اسی کام میں صرف ہوا ہے۔ میں نے کوئی عوامی تحریک برپا نہیں کی، میں نے کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہنگامہ کرنے کا ایک وقت آ گیا تھا میری زندگی میں، 1982 کا وہ موقع جبکہ وہ خواتین کے مسئلے پر ایک بہت ہنگامہ ہوا اور وال سٹریٹ جرنل کا نمائندہ بھی میرے پاس آ گیا اور ٹورنٹو سٹار کا نمائندہ بھی آ پہنچا اور لاس اینجلس ٹائمز کا نمائندہ بھی آ پہنچا۔ اس وقت اندیشہ ہو رہا تھا شاید کوئی خمینی پاکستان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، لیکن میں نے اس وقت ضیاء الحق صاحب سے یہ کہا تھا جا کر، جب میں شورا سے استعفیٰ دینے گیا ہوں 5 جولائی 1982 کو، میں نے کہا تھا میں اس وقت پوزیشن میں ہوں کہ آپ کے خلاف کوئی تحریک اٹھا دوں، لیکن یہ کام مجھے نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ابھی کوئی جماعت تیار نہیں ہے کہ جو کنٹرول کر سکے۔ ہنگامہ کھڑا کر دینا تو کوئی فائدہ نہیں، اسے تو کوئی اور شخص استعمال کر لے گا۔ اس وقت ہماری اکثر و بیشتر دینی جماعتیں استعمال ہو رہی ہیں دوسروں کے ہاتھوں۔ جو بھی سیاست کے اندر حصہ لے رہے ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی نہ ادھر کبھی نہ ادھر، یہ شکل ہے کہ جس کا حال دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ وجہ کیا ہے؟ ایک پلیٹ فارم پر ایسی قوت کا فراہم ہو جانا کہ جو پھر اپنی طاقت پر اپنے بل بوتے کے اوپر کوئی تحریک اٹھائے۔ اس کا ایک موقع آیا تھا تو شریعت متحدہ شریعت محاذ کا میں نے اس میں شرکت اختیار کی تھی، اس لیے کہ وہ خالص مذہبی تھا معاملہ، اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک علیحدہ داستان ہے، اس کا تجربہ تو سب سے زیادہ تلخ ہوا ہے مجھے اپنی زندگی میں۔ بہرحال میں نے عرض کیا میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کو جاننے کے باوجود اس وقت ہر بریلوی مسجد سے میرے حق میں تقریریں ہوئی، ہر دیوبندی مسجد سے میرے حق میں تقریریں ہوئی، ہر اہل حدیث مسجد سے تقریریں ہوئی، میاں طفیل محمد صاحب نے حیدرآباد میں میرے حق میں تقریر کی، یہاں جماعت اسلامی کی حلقہ خواتین نے جلوس نکالا میرے حق میں۔ تو اگر کوئی سیاسی مہم اٹھانے کا خیال ہوتا تو وہ وقت تو میرے لیے بڑا رائٹ تھا، لیکن وہ میرے پیش نظر نہیں ہے۔ یہ بات میں نے کہی جا کر فیس ٹو فیس ود ضیاء الحق 5 جولائی مجھے یاد ہے 1982 جب شورا سے استعفیٰ دینے گیا ہوں، میں نے کہا کہ میں اٹھا سکتا ہوں تحریک آپ کے خلاف، لیکن مجھے یہ کام نہیں کرنا، اس لیے کہ جب تک وہ جماعت، وہ اہل ایمان جو کانشسلی مومن ہو، شعوری طور پر مومن ہو، جن کا حال بن چکا ہو ایمان، اور پھر وہ جہاد کے لیے میدان میں آئے، ڈسپلنڈ ہوں، ایک آرڈر کے اوپر کھڑے ہوں، حرکت کریں اور ایک حکم کے اوپر رک جانے والے ہوں، اگر ایسی جماعت نہیں ہے تو کوئی کام آگے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک وہ جماعت بناؤ، اور اس جماعت کو بنانے کا پہلا کام قرآن کو ذہنوں میں اتارو، اور خاص طور پر اس میں جو بھی اہم تر حصہ ہے معاشرے کا، انٹلیکچوئلز، انٹیلیجنسیا، برین ٹرسٹ، اس کو ٹارگٹ بناؤ۔ یہی وجہ ہے 25 برس اپنے صرف کرنے کے بعد اگرچہ دنیاوی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، ایک صاحب نے کہا بھی ہے حال ہی میں کہ ناکام ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو انتہائی کامیاب سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی لگائی ہے اس کام کے اندر جو میرے نزدیک سب سے اہم، سب سے بنیادی کام ہے۔ ابھی اس کے کچھ لینڈ مارکس آپ کو بتائے گئے، انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، قرآن اکیڈمی قائم ہوئی، قرآن کالج قائم ہوا۔ آج میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، میں نے حال ہی میں لکھا بھی ہے حکمت قرآن کا جنوری فروری کا جو شمار آیا ہے مشترک، میں لکھ دیا ہے کہ مجھے بڑا اطمینان ہے۔ ایک طرف وہ قرآن مجید کی دعوت ایمانی اور دعوت انقلابی وہ لاکھوں کیسٹس کے ذریعے سے پھیل رہی ہے، دوسری طرف الحمدللہ نیکسٹ جنریشن میں کم سے کم 25-30 نوجوان ایسے تیار ہو چکے ہیں جو اسی درس پر درس دے رہے ہیں، اور وہ سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ کوئی ان میں سے MBBS ہے، میرا اپنا بیٹا ایک MBBS ہے، ایک MA فلسفی کیے ہوئے ہیں، BDS ہے، سول انجینئرز ہیں، خطبے دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، یہ ایک تحریک کی شکل کے اندر، اور یہ در حقیقت نتیجہ اس قرآن اکیڈمی کا، اس کی اسکالر اسکیم، اس کی 2 سالہ اسکیم۔ ہم نے 1,000 روپے وظیفہ دیا ہے MA MSCs کو، آئیے بیٹھیے 2 سال یہاں پر بیٹھ کر عربی سیکھیے، قرآن پڑھیے۔ 2 سال لوگوں نے لگائے ہیں۔ ابھی جنہوں نے آپ کے سامنے قرات کی تھی 1 سال لگا کر آئے، یہ زیادہ مکمل نہیں کر سکے، دوسرا سال گئے تھے وہاں۔
सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन ये काम कर रहे हैं। तो ये काम है दर हकीकत। इसके बाद का मरहला है जिसको मैं आज ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता। जिन्हें दिलचस्पी हो वो मेरी किताब मनहज इनकलाब नबी पढ़े। लेकिन जाहिर बात है कि उस मनहज इनकलाब नबी में भी पहली चीज यही होगी, हुजूर ने पहले ईमान पैदा किया था, ईमान की बुनियाद पर इनकलाबी दावत, फिर जिहाद आता है। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। सच्चे और हकीकी मोमिन तो सिर्फ वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, फिर हरगिज शक में नहीं पड़े और फिर उन्होंने खपा दिए अपने जान और माल अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए। वही लोग सच्चे हैं अहले ईमान। एक ऐसी जमात पैदा करने के लिए कुरान मजीद की असास पर एक तहरीक। बाकी उस वक्त तक ये सानवी चीजें हैं, वो मेरी बात आ रहा है। इस मुल्क में जमहूरी जो भी इस वक्त का एक कॉन्सेप्ट है जमहूरियत का पूरी दुनिया का, जब तक आप इनकलाब नहीं बर्पा कर देते, इस्लामी जमहूरियत तो यहां नहीं आएगी। वो तो उस वक्त आएगी जब इनकलाब आ जाए। जो भी नॉर्म्स है उसके मुताबिक गाड़ी चलने दीजिए। उसमें जो भी कोशिश कर रहे हैं वो अपने उन उसूलों के मुताबिक कोशिश करें। हंगामे ना उठाएं, हंगामों का नतीजा वही निकलेगा जो पहले निकलता रहा है। फिर खुदा न खास्ता मार्शल लॉ आया और मार्शल लॉ के नतीजे में फिर किसी हिस्से के अंदर एक सेंस ऑफ डिप्राइवेशन पैदा हुआ, एहसास महरूमी। वो हो सकता है कि इस मुल्क के लिए खात्मे का वो आखिरी समझिए कि तिनका साबित हो ऊंट की कमर पर और खत्म हो जाए ये मुल्क। इस गाड़ी को चलने दें, लेकिन ये काम करें। कुछ लोग होने चाहिए कि जो इसके लिए तवज्जो सर्व करें, जान और माल खपाएं इस काम के अंदर, इसलिए कि देर पार नतीजा निकलेगा तो इससे निकलेगा। और पाकिस्तान का एक इस्लामी इंकलाब का गहवारा बनने का ख्वाब, जो मैं अर्ज कर चुका हूं, जमीनी हकाइक के एतबार से तो बड़ी दूर की बात, मजजूब की बड़ नजर आती है, लेकिन उस आसमानी इशारों के एतबार से मुझे मालूम होता है, मुझे यकीन है कि इस सरजमीन के साथ अल्लाह ताला की कोई ना कोई मशीयत वाबस्ता है। उसके लिए ये काम है जो करने का है, उसी के लिए आपने यहां अंजुमन बनाई। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। जो मेहनत की है यहाँ 2-2.5 बरस तक सैयद साहब ने, अल्लाह ताला उनकी उस मेहनत को कबूल फरमाए। अपनी अलालत के बावजूद, अपनी ज़ईफ़ी के बावजूद, अब ये निस्बतन जवान कंधों पर ये बोझ आया है। अल्लाह ताला हमारे जवाद साहब को, ज़ैनुल आबिदीन जवाद साहब को अल्लाह ताला हिम्मत दे, उनके अहबाब को, उनके भाइयों को, उनके अकरबा को, इसलिए कि कोई शख्स आज की दुनिया में अकेला काम नहीं करता। मुझे भी अगर मेरे घर से, मेरे भाइयों से मुझे मदद ना मिलती तो मैं शायद ये काम ना कर सकता। और ये अल्लाह ताला पैदा करता है ये असबाब, ये सब उसी के हाथ में है। मुझे अशार याद आ रहे हैं अकबर इलाहाबादी के, बड़े प्यारे अशार हैं, अगरचे उनका नाम तो दुनिया में मशहूर है मज़ाहिया शायरी और ज़रीफ़ाना शायरी के एतबार से, लेकिन बड़े ही यूं समझिए कि डूबे हुए अशार जो है मार्फत के उनके मौजूद हैं। ये अज़्म तेरा सही से दमसाज हो क्यों कर, अज़्म तो है, ये अज़्म तेरा सही से दमसाज हो क्यों कर, असबाब ना हो जमा तो आगाज हो क्यों कर। असबाब दरकार है, ये आलम असबाब है, आगाज कैसे होगा। असबाब करे जमा खुदा ही का है ये काम, तालिब हो खुदा से तू दुआ ही का है ये काम। तो मैं तो अल्लाह ताला से दुआ पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। अब जैसा कि आप हजरात के इल्म में होगा, आज के प्रोग्राम में ये शामिल है, जो भी यहाँ पे आपका काम होना है, ये जगह मिली है, एक एकेडमी छोटी सी यहाँ भी आपको कायम करनी है। वैसे तो ये बात बड़ी शर्म की है कि ऐसा इदारा तो सबसे पहले कराची में होना चाहिए था। लाहौर में तो खैर अब रेल पेल पैसे की बहुत नजर आती है, वरना तो असल पैसा का घर तो कराची था। लेकिन यह कि चलिए देर आयत दुरुस्त आयत, अगर आप हजरात अब इसके लिए जल्द अज जल्द हिम्मत करके इस इदारे को बना लें। और यह आपको बताया जा चुका, मेरी मरकजी अंजुमन खुद्दामुल कुरान का कोई ताल्लुक इसके साथ इंतजामी या मालियाती नहीं, मकासिद का इश्तिराक है। वही मकासिद जो हमारे हैं वही यहां इख्तियार किए गए, तभी ये अंजुमन खुद्दामुल कुरान कहलाती है, जो मरकजी अंजुमन खुद्दामुल कुरान लाहौर के मकासिद हैं। और इसी एतबार से बाकी जो यहां का है ऑटोनॉमस निजाम है, यहां पे आप उसको लेकर चलें। आपके पैसे का हिसाब किताब वो आपके हाथ में, आप उसके जिम्मेदार, मुझ पर जिम्मेदारी नहीं है। और मरकजी अंजुमन खुद्दामुल कुरान के हिसाब किताब की कोई जिम्मेदारी आप पर नहीं है, वो लाहौर की अंजुमन वाले जाने। तो बिल्कुल ऑटोनॉमस माली एतबार से हमने ये अंजुमनें बनाई हैं। अब यह कि देखना है कि यहां कराची वाले कितनी जल्दी इसकी तामीर का मरहला तय करते हैं। मेरा काम तो यही है
کہ میں نے آپ کے سامنے تجزیہ رکھ دیا ہے کہ یہ کام ہم محض ایک ثواب کا کام سمجھ کے نہیں کر رہے. یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں ثواب درکار نہیں، ہم ثواب کی ایک ایک رمق کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب کے. لیکن ایک تصور ہمارے ذہنوں میں محض ثواب کا تصور. یہ معاملہ محض ثواب کا نہیں ہے، یہ ہماری قومی زندگی کا، لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے. اس پاکستان کے بقا کا اور استحکام کا کوئی امکان نہیں بغیر اسلام کے. اور اسلام نام کا نہیں چلے گا، نعرے والا نہیں چلے گا. وہ دن لد گئے، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا. اسلام کا نعرہ اب نہیں چلے گا. ہاں، حقیقی اسلام، واقعی اسلام، عملی اسلام، جس کا اخلاق اور کردار میں بھی ظہور ہو رہا ہو، زندگی عملاً اس کا ایک نمونہ بنی ہوئی ہو. وہ اسلام جس کو کہ عوام بھی سمجھے کہ ہاں یہ اسلام ہے. 1400 سال کی روایات ہیں جو ان کے ذہنوں میں ہیں، ان کے سب کانشس مائنڈ میں ہیں، ان کے کلیکٹیو کانشس میں ہیں، کلیکٹیو سب کانشس میں. وہ اسلام ہوگا تو قربانیاں بھی ہوں گی، یکجہتی بھی ہوگی، قوم بنیان مرصوص بھی ہوگی، قومیتیں رہیں اپنی جگہ پر، گلدستہ بنے گا. ان پھولوں کو آپ باندھ دیتے ہیں، یہ قومیتیں جڑیں گی، بندھیں گی. یہ قرآن حبل اللہ ہے. علامہ اقبال نے جس طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے، یہ جو حبل اللہ کا معاملہ ہے کہ حبل اللہ کون سی ہے؟ ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. از یک آئینی مسلمان زندہ ہست، پے کرے ملت ز قرآن زندہ ہست. مسلمان کی تو زندگی ہی ایک آئین کی وجہ سے ہے، اور پے کرے ملت جو ہے قرآن کی بنیاد پر زندہ ہے. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست. قومیتیں رہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ جڑ کر ایک ملت کی شکل اختیار کریں. اس کے لیے جوڑنے والی شے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس لیے کہ ذہن جڑیں گے، نظریات جڑیں گے، مقاصد میں ہم آہنگی ہوگی، تب قومی یکجہتی پیدا ہوگی. یہ سارا کام جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے لیے اسلامی انقلاب درکار ہے. اسلامی انقلاب کے لیے وہ ایمان درکار ہے، عوام میں بھی اور خاص طور پر خواص کے طبقے کے اندر. جب تک کہ وہ چینج آف مائنڈ نہیں ہوگا آپ کے برین ٹرسٹ میں، سوسائٹی ایز اے ہول وہ تبدیلی قبول نہیں کرے گی. اس کے لیے اب یہ آپ کا کام ہے کہ محنت کریں، ایثار کریں، اپنا وقت کا ایثار، اپنی قوتوں کا ایثار، اپنی مالی ایثار، اور اس پروجیکٹ کو آگے لے کر چلیں. میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. باقی یہ کہ اب شاید آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سوال جواب کے لیے بھی امکان ہے. آپ لوگ لکھیے، اس دوران میں چند باتیں شاید بھائی جمیل الرحمان صاحب کریں گے یا زین العابدین صاحب. اسی دوران میں آپ جو سوالات مجھ سے کرنا چاہیں جو اسی موضوع سے متعلق ہوں، اور دائیں بائیں اور مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو چند باتیں میں نے آج عرض کی اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو میں امکانی کوشش کروں گا کہ وضاحت کروں. شکریہ. حضرات، ہمارے کارکنوں کے پاس پینسلیں اور پیڈ موجود ہیں. جو حضرات سوالات لکھنا چاہیں وہ کاغذ اور پینسل لے سکتے ہیں، اور جو کتابیں آپ کی خدمت میں ہدیۃً دی گئی ہیں اس پر رکھ کر وہ کاغذ اپنے سوال لکھ سکتے ہیں. پھر وہ جمع ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اپنی امکان تک انہیں جواب دینے کی کوشش فرمائیں گے. اب میں جناب زین العابدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے آخری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے، جو خیالات. میں اب آپ حضرات کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جتنی دیر میں آپ لوگ سوالات لکھ لیں، میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بھی تفصیل کے ساتھ ہمارے اس پروجیکٹ کا تعارف کرا دیا آپ لوگوں سے. ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ اس کام میں ہمارے ساتھ آئیں. ہمیں الحمدللہ اس کام کے شروع کرنے میں کچھ دشواریاں جو آئی تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں. اس کام کے لیے جو میجر پورشن تھا وہ زمین کی الاٹمنٹ تھی، وہ الحمدللہ وہ پوری ہو گئی ہے. لہٰذا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی مالی وسائل کی وجہ سے کوئی کام نہیں رکا. وہ ضروری ہیں، ان کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، لیکن الحمدللہ وہ ہمیں یقین ہے کہ کسی نہ کسی طرح پورا ہو جائے گا. لیکن جس چیز کی میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کام میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں. خود ہمیں آپ کے انفاق فی سبیل اللہ کی بھی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذاتی تعاون کی بھی ضرورت ہے. کہ آپ لوگ اگر جو
باتیں ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں ان پہ سوچ سمجھ کر اگر آپ ہمارے اغراض و مقاصد سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آئیے. یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ اگر آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے وہ صحیح ہے تو میں اس بات کو آپ لازم سمجھتا ہوں کہ آپ کو پھر ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. آپ اگر ہمارے ساتھ آئیں, دیکھیں ہمارے کام کو, اس میں جہاں جہاں کمی ہو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. میں بھی اور ہمارے رفقا بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہیں, ہم کوئی عقل کل نہیں ہے, ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. کبھی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی کچھ اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم نے اس کے لیے ایک طریقہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ پیچھے کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں اسٹالز پہ. جو افراد اس پروجیکٹ کے سلسلے میں اپنا تعاون کرنا چاہیں وہ اپنے وزٹنگ کارڈ پہ وہ رقم جو بھی وہ اعانت کرنا چاہتے ہیں وہ دے دیں یا لکھوا دیں اپنا نام اور ایڈریس. ہمارے رفقا آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے, یا آپ ہمیں اپنا کارڈ دے دیں, ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے, یا آپ اگر ہمیں بعد میں کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ سب کے پاس ہمارے کراچی کے ایڈریس پر موجود ہیں, ہمارے پاس ٹیلی فون نمبر موجود ہیں. آپ ہمیں ٹیلی فون پہ اطلاع کر دیں, ہم آپ سے وہاں پہ کانٹیکٹ کر لیں گے, خود آپ کے آ کے مل لیں گے. میں ڈاکٹر صاحب کی تقریر کے بعد ایک دوبارہ باقاعدہ تقریر کرنا نہیں چاہتا, اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ جلد از جلد ہمیں پیش کر دیں تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب کو وہ سوالات ترتیب سے دے دیں, تاکہ جو اس محفل کا مین مقصد تھا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو پاکستان کے حالات کے بارے میں جو ذہن میں جو اشکال ہیں وہ پورے ہو جائیں. میں آپ حضرات کی اجازت سے یہ جوابات جو ہیں سوالوں کے یہ ذرا بیٹھ کر دوں گا. 2.5-3 سال کے اندر ہمارے پاس 5 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا, اور ہم نے اللہ کے بھروسے پر فوراً اس کی تعمیر کا کام شروع کیا. پہلا فیز اس کا بالکل تیار ہو گیا, اور جو 5 لاکھ ہمارے پاس جمع ہوئے تھے وہ قریباً ختم ہو گئے. اور دوسرے فیز کے لیے اس وقت انجمن کے پاس واقعہ یہ ہے کہ کوئی فنڈ موجود نہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خاص قرآن حکیم کی اعلیٰ علمی سطح پر دعوت و تبلیغ کے لیے جو ادارہ ہمارے ادارے کی تعمیر اس وقت انجمن کے سامنے ہے, اس میں مالی تعمیر اور عملی تعاون پیش کرنا اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے. اور تعمیر مسجد اور ایسا ادارہ کہ جو کسی مقصد کے لیے قائم کیا جا رہا ہو کہ اللہ کے آخری پیغام کو لوگوں تک پہنچائے, ان کے ذہنوں کو مسخر کرنے کی کوشش کرے. اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب قرآن حکیم تھا, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی قرآن لے کر کھڑے ہوں اور قرآن کے ذریعے سے اپنے معاشرے کو بدلیں اور دنیا کو بدلیں. یہ قرآن وہ چیز ہے کہ اگر یہ لے کر ہم کھڑے ہو جائیں تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں وہ قوت ہے کہ آج باطل کو ہم للکار سکتے ہیں اور اس کو نیست و نابود صرف قرآن کی دعوت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, اس کے لیے انجمن کو آپ کا مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے اور عملی تعاون کی ضرورت ہے. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو حضرات مالی تعاون کرنا چاہیں, اگر وزٹنگ کارڈ ان کے پاس موجود ہو تو وہ موجودہ اپنا عطیہ اس کام کے لیے لکھ کر میز پر ادا فرما دیں. جن کے پاس وزٹنگ کارڈ نہیں ہے وہ پرچے لے لیں, اپنا نام, ٹیلی فون نمبر, مفصل پتہ لکھ دیں اور وہ رقم لکھ دیں. جو اس وقت کوئی فیصلہ نہ کرنا پائیں وہ انجمن سے رابطہ قائم کریں, ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. تو اس جو آج کے اجتماع کا مقاصد ہے ان میں ایک مقصد یہ بھی بہت اہم ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ میں نے آپ کی مبذول کرا. تو ان الفاظ کے ساتھ جو بات آپ تک پہنچانی تھی اس میں نے کوئی توجہ محسوس نہیں کی. شیخ صاحب آپ نے میری بڑی مشکل حل کر دی. میں یقیناً اس کام کا اہل نہیں ہوں. آپ ماشاءاللہ آپ نے جس بات کو میں کہنا چاہ رہا تھا اس سے 10 گنا بہتر انداز سے کہہ دی. میرے پاس ابھی بھی ایک سوال آیا ہے کہ جس میں اس پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ کے بارے میں پوچھا گیا ہے. تو ہمارا تقریباً ہے 75 لاکھ روپے کا اس پورے پروجیکٹ کے اوپر, جو اس کی کنسٹرکشن کاسٹ, جس میں سے 5 لاکھ تو ہم آلریڈی خرچ کر چکے ہیں.
لہٰذا یہ ایک ٹارگیٹ ہے ہمارے ذہن میں اس پروجیکٹ کے لیے، جس کی مدد سے ہم انشاءاللہ اس کو ایک سال میں مکمل کر سکتے ہیں۔ سوالات آپ حضرات کے ایک یہ کہ عملی تعاون کے لیے ضروری ہے کہ آپ انجمن کو سمجھیں، تو اس کی ایک سالانہ رودات اکتوبر حکمت قرآن میں شائع ہوئی ہے، وہ آپ کو مل گیا حقیقت۔ میری درخواست ہے کہ آپ آ کے پڑھیں۔ انجمن کے دستور کی کاپیاں موجود ہیں، وہ عام تقسیم کے لیے نہیں، جن کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ انجمن کے کام کو سمجھا جائے اور اس کو اپیل کرے کہ یہ کرنے کا کام ہے، تو وہ اس کا وہاں سے اس دستور کا حاصل کر سکتے ہیں، جس سے پوری انجمن کا طریقہ کار، اس کے ضوابط، اس کے ضابطے، اس کے قاعدے، وہ سب آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اپنا کام کرنے سے پہلے میں بھائی جمیل الرحمان صاحب کا ایک کام اور کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ انجمن خدام القرآن لاہور ہو یا انجمن خدام القرآن سندھ، یہ سب در حقیقت ایک دعوت رجوع القرآن کی ایک تحریک ہے، اس کی یہ مختلف آرگنائزیشنل فارمز ہیں، جس میں کہ میں نے عرض کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے 25 برس اپنی زندگی کے اس میں لگائے ہیں، اور میں اس پر بہت مطمئن ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حقیقت میں یہ تحریک شروع ہوئی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں قرآن مجید صرف ایک مقدس کتاب بن کر رہ گئی تھی، اور اس کے ساتھ عوامی رشتہ نہیں تھا، پڑھ کر ثواب لے لینا۔ لیکن یہ کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو در حقیقت میں یہ عرض کروں گا کہ الف ثانی کی تجدید کا کارنامہ اصلاً تو شروع ہوا ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن اس کا جو اصل تعمیری کام قرآن مجید کی طرف دوبارہ قوم کو، امت کو راغب کرنے کی جد و جہد، وہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے شروع ہوئی۔ اس کی ایک تاریخ، اور پھر اس میں ہم نے اس 25 سال کے دوران میں اب تک کیا کیا ہے، تو ایک خاص شمارہ حکمت قرآن کا شائع ہوا ہے جنوری فروری 1990 کا، تازہ ترین وہی ہے شمارہ، وہ یہاں باہر موجود ہے۔ وہ اتنی تعداد میں نہیں تھا کہ سب شرکاء کو ہدیتاً دیا جا سکتا، لہذا وہ قیمتاً ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا جنہیں بھی یہ دلچسپی ہے اس پوری تحریک کو سمجھنے کی، اس کا پس منظر کیا ہے، قرآن سے دوری کے اسباب کیا ہوئے، اور قرآن کی طرف دوبارہ رجوع کا جو ایک پروسیس ہے وہ کن کن سٹیجز سے گزر کر اب کہاں کھڑا ہے، تو اس کے اعتبار سے میں چاہوں گا کہ پرسپیکٹیو پورا جو ہے وسیع ہو جائے۔ تو اس شمارے کا، وہ 150 صفحے کا شمارہ ہے خاص حکمت قرآن کا، اس کا مطالعہ ضرور فرمائیے۔ ایک بات میں یہ عرض کروں گا، جن حضرات کے سوالات ہیں میں ضرور چاہوں گا ان کی زیارت کرنا۔ اگر کوئی صاحب سوال کر کے چلے گئے ہوں تو ان کے سوال کا جواب پھر نہیں دیا جائے گا۔ سید فیروز شاہ صاحب، شکریہ۔ آپ کا سوال ہے کہ قرآن پر امت کا اتفاق علمی طور پر کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن کی واضح ہدایات اور ارشادات کو مذہبی لوگ ہی قبول نہیں کرتے؟ اس کے لیے کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید پر علمی جہاں تک تعلق ہے، اس امت کا اتنا اتفاق رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اصل میں ایک ہے قرآن کا عملی حصہ، اس پر امت کا اتفاق رہا اور آج بھی ہے۔ ایک ہے قرآن کا علمی حصہ۔ علمی حصہ یقیناً جیسے جیسے انسان کے علم کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی تعویل کا دائرہ بھی بڑھے گا۔ آج سے 1000 سال پہلے ہماری معلومات جو تھیں، فزکس، کیمسٹری، زوالوجی، پھر کاسمولوجی، ایسٹرونومی، اس میں کتنی محدود تھیں۔ تو قرآن مجید میں جہاں سائنٹیفک فینومینا کی طرف ریفرنسز آئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کی تعبیر اس دور میں جو ہو سکتی تھی وہ اس دور کی علمی سطح کے مطابق ہی ہو سکتی تھی، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے تھے۔ اس پہلو سے ضرورت ہے کہ آگے سے آگے آپ جائیں، تعبیر کریں۔ آپ کو معلوم ہے مورس بکائی نے وہ کتاب لکھی اور اس نے ثابت کیا، فرینچ سرجن، کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی نئی بات سامنے نہیں آئی ہے جس نے قرآن کے کسی بیان کو غلط ثابت کیا۔ تو اس اعتبار سے تو ہمارا جو ہے کام بڑھتا رہے گا۔ باقی جہاں تک عملی حصہ ہے قرآن کا، جس کی کہ ہمارے سامنے عملی ایک شکل جو ہے وہ سنت رسول کی شکل میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر تو بڑا اجماع ہے۔ بدقسمتی سے اس کے اختلاف کو ہم نے ہائی لائٹ زیادہ کر دیا۔ مثال کے طور پہ نماز ہے۔ اب نماز کے بارے میں میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ 99% اتفاق ہے۔ اس اتفاق کو ہم نمایاں نہیں کرتے، 1% اختلاف کو لے کر شور مچا دیتے۔ پوری امت مشرق سے مغرب تک کہتی ہے 5 نمازیں، کوئی اختلاف ہے؟
فجر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں، کوئی اختلاف ہے؟ ہر رکعت میں پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر دوسرا سجدہ ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، کوئی اختلاف ہے؟ آج بھی 1400 برس گزرنے کے باوجود ایک یوں سمجھیے گلوبل جو ہے ڈائمنشن کی امت ایک مرکز پر جمع ہوتی ہے خانہ کعبہ کے گرد، اور کوئی اختلاف نہیں ہوتا سوائے اس کے کسی کا ہاتھ یہاں بندھا ہے، کسی کا یہاں ہے، کسی کا کھلا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کسی نے آمین اونچی کہہ دی ہے، کسی نے ذرا خاموشی سے کہہ لی، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں۔ اصل میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے اب، یہ تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو باقی یہ کہ میرے نزدیک قرآن مجید پر اب اس دور میں جن لوگوں کو قرآن پر یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ صرف عوامی دباؤ کے تحت جو ہے وہ نئی باتیں کہہ رہے ہیں، تو اس سے کوئی الزام نہیں آتا۔ علماء نے تو اتنے اتفاق کا ثبوت دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ علماء نے اس ملک میں سب سے بڑے چیلنج کو قبول کیا تھا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی دستور اسلامی نہیں بن سکتا۔ انہوں نے 22 اصول جو ہے مرتب کر کے دے دیے تھے، جن میں شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی سب کے سب تھے، جماعت اسلامی بھی تھی۔ پھر اس کے بعد متحدہ شریعت محاذ میں سب تھے، انہوں نے بل دیا تھا۔ لیکن یہ کہ جن لوگوں کا یقین نہیں ہے قرآن پر، وہ اس پر اعتراض کریں تو بات دوسری ہے۔ باقی قرآن مجید کے اوپر تو میں نہیں سمجھتا کہ جتنا کنسنسس ہے دنیا میں تو کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس پر اتنا کنسنسس موجود ہو۔ ایک صاحب نے یہ اپنا نام نہیں لکھا کہ ذہنی تربیت برائے خواتین کے سلسلے میں آپ کے خیالات و پروگرام سے مطلع ہونے کی خواہش ہے۔ میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، ان کا بھی ذہن ہے، انہیں بھی قرآن مجید سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہماری تحریک اپنے چھوٹے سے پیمانے پر خواتین کے حلقے میں بھی چل رہی ہے، تو یہ تو دین کی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، حدیث نبوی ہمارے سامنے ہے۔ عبد القادر صاحب آپ ہیں، یہ انگریزی میں جنہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، ہاؤ ول یو کریٹ ایمان کنڈیشن ان یور ورکر؟ واٹ ایمانی کنڈیشن ان یور ورکر؟ واٹ پلان ڈو یو ہیو؟ میں تو اجمالاً تو آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور اس وقت اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو علامہ اقبال کے حوالے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، تشریف رکھیے۔ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں بحث اٹھائی ہے یقین کیسے پیدا ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر بات آگے چڑھائی کہ یقین پیدا ہوتا ہے تجربے سے۔ لاکھ آدمی آپ سے کہیں چینی میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، آپ کہیں گے ہوگی میٹھی۔ یہ بھی کہیں گے جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، لیکن کنوکشن جو ہے وہ جب آپ چکھ لیتے ہیں تو اب کنوکشن ہو جاتی ہے کہ ہاں میٹھی ہے۔ تجربے سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ تیسری بات علامہ کہتے ہیں تجربہ صرف ظاہری نہیں ہوتا، باطنی بھی ہوتا۔ ایکسٹرنل ایکسپیرینس، انٹرنل ایکسپیرینس۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے جب آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے دل کی پکار ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، یہ ہے جس سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر ایک سمپیتھیٹک وائبریشن محسوس ہوگی اپنی فطرت کے اندر اور قرآن مجید کے اندر، اس سے آپ کو یقین پیدا ہوگا کہ جو میری فطرت کا فاتر ہے، جو سورس اس کی ہے، وہی در حقیقت اسی کا کلام ہے۔ یہ از کجا می آدی آواز دوست، یہ دوست کی آواز ہے، جانی پہچانی ہے، میری فطرت کی بالکل معروف ہے۔ اس سے یقین پیدا ہوگا، یقین پیدا ہوگا تو ایمانی کیفیت جو ہے انسان کے عمل میں پیدا ہو جائے گی۔ محمد اظہر احمد صاحب، عرض یہ ہے کہ قرآن تو اب بھی ہم پڑھتے اور سمجھتے ہیں، لیکن یہ جماعت جو آپ کو درکار ہے وہ کیسے وجود میں آئے گی؟ قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ کہ آپ عربی سے بھی واقف ہیں، اسے سمجھتے بھی ہیں، اگر اب آپ خود جائزہ لیجئے کہ آپ نے قرآن سے اپنے کیا فرائض سمجھے۔ اگر آپ نے یہ سمجھا قرآن صرف نماز پڑھنے کی تلقین کر رہا اور نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تب ایک بات ہوئی۔ اگر آپ کے سامنے یہ آیا کہ قرآن تو کہتا ہے انقلاب برپا کرو، اقیم الدین، دین کو قائم کرو، نکلو میدان میں، اہل ایمان ہیں ہی وہ جو جہاد کرتے ہیں جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اگر یہ بات آ گئی تو آپ کو اپنے فرض کا احساس ہوگا۔ پھر آپ خود تلاش کریں گے کہ کوئی ہے جماعت جو اس بنیاد پر کام کر رہی ہو، اور جہاں بھی آپ کو اپنی اس ضرورت کی پورا ہونے کا امکان نظر آئے گا آپ اس میں شرکت کریں گے، یہ اس جماعت کی بنیاد بنے گی۔ یہاں پھر نام نہیں ہے۔ What do you think are the
main reasons of differences among ulamas and intellectuals. Differences کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. کن صاحب کا یہ سوال؟ آپ کا؟ دیکھیے ایک ڈفرینسز وہ ہوتے ہیں جو دو ججوں کے مابین ہوتے ہیں کسی ایک مقدمے میں. قانون ایک ہے، دونوں مانتے ہیں، اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، فائل بن چکی ہے، شہادتیں سب آ چکی ہیں، پھر بھی دو ججوں کا اختلاف ہو سکتا اور دیانتداری سے ہو سکتا. یہ اختلاف تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں موجود ہے، مونوٹنی نہیں ہے اس کریشن میں. گلاب کا ایک پودا ہوگا، 10 پھول ہوں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گے، ہر پھول علیحدہ ہوگا، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است. تو یہ تو اس کریشن کی بیوٹی ہے. ایک وہ اختلاف ہے جس میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اس کا ماخذ جو ہے وہ انسان کا نفس ہے. اگر آپ میں دی ارج ٹو ڈومینیٹ، تفوق، اپنی بالا تری، اپنی بالا دستی، اپنی چودراہٹ، اپنی لیڈری، اگر اس کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو وہ منفی اختلاف پیدا ہوگا. اس سے علماء بھی ایگزمپٹ نہیں، خاص طور پر جبکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ محض ایک پروفیشن بن کر رہ گیا. یہ اسباب ہیں، اس کی وجہ سے انتشار ہے، اسی وجہ سے فرقہ پرستی ہے، تفرقہ ہے. If the above keep on having differences, how do we prepare the revolutionary forces? Revolutionary forces تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام کیا، مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے، لیکن یہ ایک دعوت دی. قرآن کی دعوت کو جس نے قبول کیا وہ پھر بنیان مرصوص بنے، انہوں نے جد و جہد کی اور انقلاب برپا کر دیا. کسی ملک میں کمیونسٹ ریولوشن کیسے آتا ہے؟ وہاں کیپٹلسٹ بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، مفاد پرست بھی ہیں، سب ہیں، لیکن ایک دعوت ہے، مارکسزم ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک نظریہ ہے. وہ بہت سے لوگوں کی امیجنیشن کو کیپچر کرتا ہے، انہیں پوزیس کرتا ہے، انہیں موٹیویٹ کرتا ہے، وہ جمع ہوتے ہیں، ایک کمیونسٹ پارٹی بنتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، انقلاب آ جاتا ہے. تو یہ تو فینومینن ہے. یہ نہ سمجھیے کہ اختلافات کبھی انقلاب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. یہ تو میں دے چکا ہوں جواب. قاضی قادر صاحب، آپ نے فرمایا کہ ملک کی تعلیمی حالت یہ ہے کہ 42,000 دیہاتوں میں 28,000 دیہاتوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک کمرہ تک مہیا نہیں. یہ تعلیم کا نہایت جہالت کا عالم ہے. کیا کوئی سماجی انقلاب اس جہالت کی بنیاد پر لانا ممکن ہے؟ سماجی انقلاب کے نتیجے میں اس جہالت کو دور کیا جائے گا. دیکھیے کیوں یہ کام ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ایک غلط نظام ہے تقسیم دولت کا، غلط ہاتھوں میں زمام کار ہے، ان کے سامنے کوئی قومی مقاصد نہیں ہے. آپ کا جو اوپر کا طبقہ ہے اسے اپنے بنگلے اور اپنی جائیداد اور اپنے بینک بیلنس کے سوا کسی چیز کی کوئی غرض نہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں مضبوط، کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں آج تک نہیں آئی، کوئی ڈیولپمنٹ پروگرام آگے نہیں لے جایا جا سکا. یہ نہیں ہے کہ ریسورسز نہیں ہے ہمارے ہاں، ریسورسز موجود ہیں، غلط جگہ پر صرف ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے ایک شادی کے اوپر 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے آج کل، اس لیے کہ ایک دعوت اب تو کئی لاکھ روپے کی ہے. آخر روپیہ ہے، غلط جگہ پر صرف ہو رہا ہے، ذہنیتیں غلط ہیں، اہداف غلط ہیں، آرگنائزیشن غلط ہے. یہ سب کچھ ایک ٹوٹل ریولوشن کا متقاضی ہے. اس کے بعد جب کہ صحیح انٹینشنز رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ انہی تمام ریسورسز کو ڈائیورٹ کریں گے صحیح پیمانوں پر اور صحیح چینلز میں، اس سے نتائج نکلیں گے. رانا اظہر علی صاحب، یا آپ تو میرے کلاس فیلو ہیں، کیا کوئی شخص آپ کی جماعت میں شامل ہو کر کسی اور جماعت سے بھی منسلک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہاں گفتگو ہو رہی ہے صرف انجمن خدام القرآن کے بارے میں، جو جماعت نہیں ہے، انجمن ہے. ایک شخص 10 انجمنوں کا بھی ممبر ہو سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں. البتہ جس کا میں نے یہاں ذکر نہیں کیا، وہ جو تنظیم ہے ہماری تنظیم اسلامی، وہ ایک انقلابی جماعت ہے، وہ ایک ٹوٹل کمٹمنٹ مانگتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ 2 کشتیوں میں اس صورت میں انسان سوار نہیں ہو سکتا.
ہر جماعت کا اپنا ایک مخصوص طریقہ کار ہے، اس کے نہج کے مطابق جو ہے آپ اس کے پورے ڈسپلن کو اپنے اوپر لیں گے تو چلیں گے۔ البتہ انجمن ہے، آپ 10 انجمنوں کے بھی ممبر بن سکتے ہیں، جس کے ساتھ بھی آپ کو دلچسپی ہے، اتفاق ہے، اس میں آپ پارٹلی حصہ لیجیے۔ فاروق صاحب، آپ نے لکھا ہے کہ اس تحریک انقلاب اسلام کے ابتدائی مراحل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ جو علماء اسلام کا لیبل لگا کر اسلام سے ریپلشن اور فکر اسلامی میں اختلاف اور اجتناب کا سبب بنتا ہے اور اسلام کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس سے نبٹنے کے لیے کیا طرز عمل اختیار کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک متحدہ محاذ بنا سکتے ہیں یا انہیں منافق سمجھ کر طرز عمل ویسا ہی رکھنا چاہیے؟ آپ کے تو بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اصل میں اس حد تک نہ جائیے کہ انہیں منافق سمجھیں، صرف یہ ہے کہ آپ کو اسی ماحول میں ایک جماعت پیدا کرنی ہوگی۔ جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اور میں آپ کے سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔ حضور نے جب کام کیا تو اہل کتاب موجود تھے، وہ گویا کہ اس دور کے پرانے مسلمان تھے، رسولوں کے ماننے والے، کتابوں کے ماننے والے، توحید کے مدعی، لیکن آپ کو معلوم ہے انہوں نے اختلاف بھی کیا۔ سب سے بڑی مخالفت شدید یہودیوں نے کی، اگرچہ عیسائیوں کی طرف سے اس دور میں اتنی مخالفت نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ ایک انقلابی جماعت ان سب کے باوجود اپنا راستہ بناتی ہے، اور لوگ جو بھی اس کے ہم خیال ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، طاقت وجود میں آتی، انقلاب آ جاتا ہے۔ باقی یہ کہ ان میں سے بھی بہت سے حضرات کٹ کر آئیں گے، آخر یہ نہ سمجھیے کہ یہ لوگ جامد ہیں، بالکل ان کی سوچ کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ خود ایک مثبت طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ علیم الدین صاحب، وہ کیا بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے دینی اور صحیح اسلامی سیاسی جماعت ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتی؟ یہ ذرا خاصا ٹیڑھا سوال ہے۔ دینی اور صحیح اسلامی سیاسی جماعت ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتی، یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت وجود میں نہیں آتی جو بیک وقت دینی بھی ہو سیاسی بھی ہو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یا یہ کہ تمام مذہبی سیاسی جماعتیں کیوں یکجا نہیں ہوتی؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ سیاست میں اور اس وقت کے معاشرے کے اعتبار سے دینی کام میں فرق کیا ہے؟ سیاست کا اصل ہدف ہوتا ہے کسی ملک میں جو نظام قائم ہے اس کے چلانے والے ہاتھ بدلنا، نظام بدلنا نہیں ہوتا، جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے امریکہ میں ریپبلکنز ایک پارٹی ہے، ڈیموکریٹس ایک پارٹی، دونوں کا امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، تھوڑا بہت اختلاف ہوگا فورن پالیسی کا ہوگا، کچھ اختلاف ٹیکسیشن کا ہوگا، اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی کا انگلستان میں جو نظام ہے اس پہ اختلاف نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے، تھوڑا تھوڑا فرق پالیسیز کا ہوگا۔ سیاست نام ہے اس کا، جو کہ ایگزسٹنگ سسٹم کو چلانے کے لیے ہاتھوں کو بدلنا درکار ہوتا ہے، یا اس میں کوئی پارشل جزوی قسم کی امپروومنٹ۔ اور انقلابی کام جو ہے اور دینی کام اس وقت انقلابی ہوگا، اس لیے کہ ہمارا نظام پورا غلط ہے دین کے اعتبار سے، ہمارا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ایز اے ہول یہ جو ہے بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ اس کو بدلنے کے لیے ایک ٹوٹل ریولوشن چاہیے، وہاں ہاتھ نہیں بدلنا، نظام بدلنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جس کا ایپٹیچیوڈ سیاسی ہے وہ تو یہ دیکھے گا اس وقت ملک میں لوگوں کی سوچ کیا ہے، اس سوچ ہی کا جو راگ ہے اس میں اپنی راگنی جو ہے وہ ملائے گا تو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے نا۔ اگر وہ ان کی راگنی سے علیحدہ کو راگ الاپے گا تو کوئی اس کی طرف آئے گا ہی نہیں۔ انہیں پتا ہے لوگوں کی سوچ مادی ہے، روٹی کپڑا اور مکان، ڈگڈگی بجائی اور لوگ دیوانہ ہو گئے۔ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے؟ میری ایک ہو، وہ اس ہو پہ جمع ہو گئے، اس لیے کہ وہ بارود لوگوں کے اندر موجود تھا۔ اسی طرح سیاستدان ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کے احساسات کیا ہیں۔ اگر فرض کیجئے سندھ میں ایک احساس پیدا ہوا کہ اس وقت ہمارے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں، جس نے اس کا جتنا زوردار نعرہ لگایا اسی کے گرد لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو سیاست اور شے ہے، انقلاب اور شے ہے۔ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ باقی سیاست کے اندر تو مختلف رہیں گے رنگ، کسی کا کوئی خیال ہے، کسی کا کوئی خیال ہے۔ نو نیم
اور لمبا بھی ہے اور نام بھی نہیں ہے. اس سوال پہ نام بھی نہیں ہے اور اس کا جواب بھی فرما رہے ہیں سید صاحب کے آ چکا ہے. شازیہ صادق صاحبہ کی طرف سے کوئی سوال ہے. ہمارے مذہب نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں وہ ہمارا موجودہ معاشرہ ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ یہ بہت صحیح ہے بات. خواتین کی طرف سے یہ بات آئی ہے اور بہت صحیح بات ہے. ہمارا معاشرہ یہ حقوق اس لیے نہیں دیتا کہ ہم اپنے ہندوانہ ماضی سے ابھی تک اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکے. ہمارے سارے سماجی معاملات جو ہیں وہ سابقہ ہندو رسم و رواج کے اوپر قائم ہیں. ہندو کے ہاں عورت کا کوئی وراثت میں حصہ نہیں، لہذا ہمارے ہاں بھی کوئی بھی بیٹی کو حصہ دینے کو تیار نہیں. زیادہ یہ ہے جی وہ تو لیتی نہیں جی، بہنیں تو لیتی نہیں جی. وہ کیوں نہیں لیتی؟ اس لیے کہ معاشرے میں ایک اثر یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بہن نے بھائی سے حصہ لے لیا. جب تک کہ یہ بات نہ پھیلا دی جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے پورا قانون دے کر مما قل منہ او کثر، وراثت تھوڑی ہو زیادہ ہو پوری تقسیم کرو قانون خداوندی کے مطابق. یہ نہیں کہ تھوڑی ہے اور زیادہ ہے، کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. تو ہم نے دین کو اصل میں بہت پارشلی قبول کیا اور دین کے تحت ہم نے اپنی پوری زندگی کو اور اپنے پورے سماجی نظام کو نہیں دیا. نتیجتاً یہ چیزیں چلی آ رہی. اسی سے جہیز کا تصور پیدا ہوا. اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں. جب عورت کا حصہ ہے وراثت کے اندر تو اسے جہیز کا کوئی معاملہ نہیں. ہندو گھر سے بیٹی کو رخصت کرتا دان دہیج دے کر. وہ اسے سمجھتا خیرات، لڑکی کا حق کوئی نہیں تھا، یہ خیرات ہے جو ہم نے دی ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی حق اس گھر پر باقی نہیں رہا. تو ہمارے تو سارے سوشل کانسیپٹ بالکل مختلف ہیں اور بہت بڑا حصہ اس میں جو ہے وہ ہمارے ہندوانہ رسم و رواج کا ہے. اور اس پر جو اور ہو رہی ہے ظلمات بعضها فوق بعض، اب اس میں اصلاح کے لیے اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں، مغرب کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس رد عمل میں یقیناً یہ چیز بھی شامل ہے اس کے سبب کے طور پر کہ اسلام نے عورت کو جو حق دیا تھا ہم نے وہ نہیں دیا. نتیجتاً اس نے بغاوت کی ہے لیکن وہ پھر مغرب کو اپنا امام بنا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ صرف واز کہنے کی بجائے خود اپنے ہاں اپنی برادریوں میں اسلام کا وہ نظام پورا سماجی اختیار کریں تو اس سے یقیناً عورتوں کو محسوس ہوگا. جیسے کہ راجیو گاندھی نے کہا تھا، میں حیران ہوا اس کی تقریر. اس نے یہ جب ہندوستان میں وہ مسئلہ چل رہا تھا مسلم پرسنل لا کا، تو جو وہ قانون منظور ہوا ہے کہ کوئی عدالت ہندوستان کی جو ہے پوری بھارت کی کوئی سپریم کورٹ بھی مسلمانوں کے پرسنل لا میں دخل نہیں دے سکتی. اس وقت جو تقریر اس نے کی ہے اس میں اس نے تسلیم کیا کہ میں نے تو پہلے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا تھا، ان دنوں مجھے مطالعے کا موقع ملا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں عورت کو اتنے دنیا کے کسی قانون نے نہیں دیے. یہ الفاظ ہے راجیو گاندھی کے. مولانا ابو الحسن علی ندوی مدۃ ذلہ نے اپنی کتاب میں وہ جو لکھتے ہیں آج کل یادوں کے چراغ، اس میں وہ تقریر کا حوالہ پورا دیا ہے اخبار کے حوالے تراشے کے ساتھ. بس حضرات میرا یہ کام ختم ہو گیا. اچھا لیکن یہ سوال یہاں سے شروع یہ کیا ہے؟ کیا انجمن بھی جماعت اسلامی کی طرح طاہر قادری صاحب کی طرح بعد میں سیاسی جماعت؟ اچھا یہ ہمارے کوئی ساتھی ہیں الانا ہنگورو صاحب، الانا ہنگورو، انہوں نے سوال لمبا لکھا ہے لیکن سید صاحب نے میری آسانی کے لیے اس کا خلاصہ نکال دیا ہے. The entire question revolves around will Anjuman Khuddam al-Quran later convert into a political movement? Examples given of Jamaat Islami and Maulana Tahir al-Qadri صاحب. اصل میں جماعت اسلامی کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ انجمن کی حیثیت سے شروع ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو جماعت کی حیثیت سے شروع ہوئی تھی جیسے کہ ہماری تنظیم اسلامی ہے، لہذا اسے آپ بلیم نہیں کر سکتے. وہ انجمن نہیں تھی، وہ ایک انقلابی جماعت ہی کی حیثیت سے آئی. اس سے اگر مجھے اختلاف ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ اس نے انقلابی کے بجائے سیاسی رول اختیار کر لیا، یہ اختلاف ہے. باقی یہ کہ وہ شروع سے کوئی ادارہ نہیں تھی، سماجی ادارہ نہیں تھی، علمی ادارہ نہیں تھی، وہ ایک جماعت تھی، ایک پارٹی تھی، لہذا اس پر تو آپ کا اعتراض غلط ہے. طاہر القادری صاحب کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک وہ منہاج القرآن کا ادارہ بنایا، تحریک بنا دی اور سیاسی اختیار کر لیا ہے. میرا معاملہ یہ ہے کہ انجمن علیحدہ ہے. یہ انجمن جو قائم ہو رہی ہے کراچی کی، اس کا تنظیم اسلامی سے کوئی تعلق نہیں. تنظیم اسلامی میری اپنی جگہ پر ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ جیسے جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت تھی،
اس طرح کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے تو ہم یہاں انقلاب برپا کریں. لیکن یہ بعد میں کنورٹ ہونے والی بات نہیں ہے, وہ تو ابھی سے ہے. تنظیم علیحدہ ہے, انجمن علیحدہ. انجمن کا سکوپ بالکل معین ہے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشن معین ہوں گے, رجسٹرڈ باڈی ہے, اس کے اکاؤنٹس آڈٹ ہوں گے. وہ معاملہ جو ہے اپنے دستور کے مطابق چلے گا. وقت بہت ہو گیا ہے, مجھے صرف چند اعلانات کرنے ہیں بہت ہی اتفاق کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب نے جس شمارے کا حوالہ دیا ہے وہ مکتب میں موجود ہے. 10 روپے اس کی قیمت ہے, اور پورے رجوع قرآن کی اس میں آپ کو تاریخ معلوم ہو جائے گی, اور ڈاکٹر صاحب کا ذہن بڑی حد تک آپ کے سامنے آ جائے گا. 10 روپے کی قربانی کیجیے, اور قربانی نہیں بلکہ اسے پڑھیے. دوسری بات یہ ہے کہ کل شام خدا کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت اہم خطاب ہے کہ ہمارے دین میں نہیں اہل ملک کا کیا مقام. تیسری چیز بات یہ ہے کہ بہت سے حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے عشاء کی نماز باجماعت نہیں پڑھی ہوگی, تو ہوٹل سے جو ملی ہوئی مسجد ہے اس میں انشاءاللہ یہاں سے اٹھ کر ہم باجماعت نماز ادا کریں گے. پھر میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ انجمن سندھ کو سمجھنے کے لیے دستور کی کاپی موجود ہے, تو جو حضرات اس پر غور کرنا چاہیں تو وہ وہاں سے کاپی حاصل کر لیں. اسی طرح سے جو حضرات بھی جن کا اللہ تعالیٰ نے داعیہ پیدا کیا ہوا وہ احتیاط کے سلسلے میں تعاون کرنا چاہیں تو وہ وہاں عطا فرما سکتے ہیں. جناب میرے تو نوٹس ختم ہو گئے. اب بجائے اس کے کہ میں زید صاحب کو دعوت دوں پھر کچھ وقت لگے, میں خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حمد اور ثنا کے ساتھ آپ حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی کو صحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ تا دیر ہمارے رہنمائی کے لیے زندہ رکھے, ان کے فہم قرآن میں اضافہ کرے. جس تکلیف میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے انجمن کے لوگوں نے جو کچھ تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. شام ملا کے انعقاد کے سلسلے میں نوٹ کر لیجیے کہ یہ جو ریکس آڈیٹوریم ہے, جو ہاشو آڈیٹوریم کے نام سے بھی مشہور رہا ہے, اور ریکس پرانا سنیما ہے, اس میں 7:15 بجے انشاءاللہ کل ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صرف 2 منٹ اور ٹھہر جائیے کہ یہ مجلس جو ہے میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا دعا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہم صل علی عبدک ونبیک ورسولک محمد وبارک وسلم وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین. اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان حقیقی کے نور سے منور فرما دے, ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو, اور ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم. اور ہر اس شخص کو ذلیل و خوار کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو, اور ہم کہیں دھوکے سے ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
آپ سے ملنے آیا بیان نہیں کر سکا انشاءاللہ